بھائی یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ آپ کو، یہ قرآن مجید کی تفسیر انٹرپریٹیشن آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک ایسی تفسیر کر دی جو کیمنسٹ قسم کی تفسیر تھی۔ انہوں نے کہا جی اچھا یہ جو قرآن میں آتا ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن، تو قیامت کے دن سے مراد انقلاب کا دن ہے۔ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لے آؤ یا کوئی علمی اثر، علمی روایت لے آؤ جسے ہم نبی کی حدیث کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ ویسٹ میں روایت سے مراد یہ تھا کہ جی مڈل ایجز تک جو کچھ انسان سوچتا چلا آیا ہے تو اس کو روایت کہا جاتا ہے۔ یعنی روایت کے دور کا انسان کی، جب سے انسان دنیا میں ہے تب سے لے کے جو ہے وہ 15ویں 16ویں 17ویں صدی عیسوی تک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ رہا تو وہ خدا تھا۔ پھر جب ماڈرنٹی کا دور آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں یہ خدا، مطلب ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا خدا کے اوپر تحقیق میں، ریسرچ میں۔ اب انسان کے حوالے سے بھی جو کچھ انہوں نے ریسرچ کر لی تو اب انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے حضرت انسان کو سمجھنا، کہ جتنا کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے اس سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ بائبل نہیں پڑھی، مطلب کبھی جو ہے وہ آپ چرچ میں گئے؟ نہیں، میں کبھی چرچ میں نہیں گیا۔ کرسچین ہے؟ ہاں میں کرسچین۔ تو جدیدیت کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن ہے، جتنی بھی تعبیریں ہیں، وہ سب آپ کو عملاً دین سے دور کرتی ہیں۔ عملاً عوام الناس کے لیے ایک سیدھا سادہ سا اصول یہی ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کی والدہ کا مجھے ایک دفعہ فون آیا، مجھے کہنے لگے اس کو کچھ سمجھائے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی بس وہ خلافت قائم کرنی ہے، لیکن اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ نبی جب بھی کسی معاشرے میں جا کے دعوت دیتے تھے تو اب ظاہری بات ہے نبیوں کی دعوت یا نبیوں کی جو فکر ہوتی تھی، جو وہ فکر پیش کرتے تھے، وحی کی فکر، اس کے مقابلے میں لوگوں کے بھی کچھ نظریات ہوتے تھے، کچھ ویوز ہوتے تھے، کچھ ان کی بھی سوچیں، کچھ ان کی بھی افکار ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی بت پرست معاشرہ تھا تو ان کے اپنے اس بت پرستانہ معاشرے کے حوالے سے کچھ عقائد تھے، کچھ سیٹ آف بلیف تھا۔ تو اب نبی ان کو ایک ہی بات کرتے تھے کہ بھائی جو بھی تمہارے افکار ہیں، جو بھی تمہاری سوچیں ہیں، تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، دو ہی باتیں، اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لے آؤ یا کوئی علمی اثر، علمی روایت لے آؤ جسے ہم نبی کی حدیث کہتے ہیں۔ جو تمہاری فکر ہے، جو تمہاری سوچ ہے، اس کی دلیل میں، اس کے ایویڈنس میں کتاب اللہ سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات لے آؤ۔ اس کے علاوہ ہم آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے روایت اور جدیدیت۔ مغرب میں یا ویسٹ میں روایت کا جو لفظ ہے اس کو انگریزی میں ٹریڈیشن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی روایت کا لفظ بہت عام ہو گیا، بلکہ ایک میگزین بھی نکلا کرتا تھا روایت کے نام سے۔ تو یہ ایک عمومی اصطلاح بن گئی۔ تو ویسٹ میں روایت سے مراد یہ تھا کہ جی مڈل ایجز تک جو کچھ انسان سوچتا چلا آیا ہے تو اس کو روایت کہا جاتا تھا۔ اس میں دنیا جہاں کے جو بھی مذاہب تھے، جیسے یہاں سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئی ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے۔ پھر مڈل ایجز کے بعد ویسٹ میں، مغرب میں کافی تحریکیں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک انلائٹمنٹ کی تحریک تھی جسے تحریک تنویر کہتے ہیں کہ جی اب روشن خیالی آ گئی ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک تو لوگ روایت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اب ہمیں اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو روشن خیال بنانا ہے۔ تو انلائٹمنٹ کی ایک تحریک آئی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور تحریک تھی، احیاء علوم کی تحریک، رینیسانس کی تحریک جسے کہا جاتا ہے، کہ علوم کو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ نے زندہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں امام غزالی علیہ رحمہ کا بھی کام ہے، لیکن وہ کسی اور کانٹیکس میں، احیاء العلوم کے نام سے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ قانونی مباحث عام ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اسپرٹ جو ہے نا وہ نظر انداز ہو رہی ہے۔
تو پھر انہوں نے احیاء العلوم کے نام سے کتاب لکھی. خیر بہرحال وہ بالکل پرسپیکٹو ڈفرینٹ تھا. تو ویسٹ میں مڈل ایجز تک، قرون وسطیٰ تک کا جو دور تھا وہ روایت کا دور کہلاتا تھا. روایت کے دور کے بعد پھر 15ویں صدی عیسوی میں پرنٹنگ پریس آ گیا، پھر اس کے بعد 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں، اس کے بعد سے پھر جدیدیت کا دور آ گیا، جسے ماڈرنٹی کا دور کہتے ہیں. پھر اب 70 کی دہائی کے بعد اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ ماڈرنٹی کا بھی نہیں بلکہ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے. پس جدیدیت اس کو کہتے ہیں، یعنی اب جدیدیت بھی پیچھے رہ گئی ہے، اب آپ پس جدیدیت میں سانس لے رہے ہیں. روایت کا دور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو روایت کا جو دور ہے مثال کے طور پہ پوری دنیا کا اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، گریک فلسفی تھی، ادھر سے رومن امپائر تھی، پھر اس کے بعد مسلمان آ گئے، خلافت قائم ہو گئی. سب کانٹیننٹ نے جو بڑے بڑے مذاہب پیدا کیے 600 BC میں، 600 قبل مسیح میں، 500 قبل مسیح میں، بدھزم کے نام سے، اسی طرح سے ویدوں کا بھی دور تقریباً، سناتن دھرم جیسے ہندو مت کہتے ہیں اس کا بھی دور تقریباً 1000 BC بنتا ہے. تو یہ ساروں کے اندر اگر آپ دیکھیں، مذاہب میں چلے جائیں، فلسفی میں چلے جائیں، کوئی بھی سائنس آپ پرانی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب سے بڑا جو سرچ کوسچن تھا وہ خدا کے بارے میں تھا. یعنی روایت کے دور کا انسان کی، جب سے انسان دنیا میں ہے تب سے لے کے جو ہے وہ 15ویں 16ویں 17ویں صدی عیسوی تک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ رہا تو وہ خدا تھا، کہ کریٹر کون ہے، خالق کون ہے، خدا کون ہے، اور میرا یعنی مخلوق کا اس خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے یا کیسا ہونا چاہیے. اس سوال کا لوگ جواب دے رہے تھے، جواب مختلف تھے. آپ یوں کہہ لیں ہندو مت کا جواب اپنا تھا کہ خدا یہ ہوتا ہے، بھگوان کا جو بھی ان کا کانسیپٹ تھا. بدھ مت کا اپنا تھا، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اسلام کا اپنا ہے، کرسچینٹی کا اپنا ہے، جیوز کا اپنا ہے. لیکن فلسفی میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ ساکریٹیز کو پڑھ لیں، ارسطوٹل کو، پلیٹو کو پڑھ لیں، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی فلسفی بھی خدا کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی تھی. اب ارسطو نے اس کا نام جب دی پرائم موور رکھ دیا، دی کاز آف دی آل کازز رکھ دیا، علت العلل کہہ دیا. لیکن بہرحال یہ تو تھا، کوئی میتھمیٹیشین بھی تھا تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی خدا جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ فلسفی تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی خدا علت العلل ہے، کریٹر جو ہے وہ یہ دس اینڈ دیٹ ہے. نام مختلف رکھے ہوئے تھے. ان کے تصورات اور کانسیپٹس میں بھی اختلاف ہوگا، یعنی کانسیپٹ آف گاڈ میں اختلاف ہوگا، لیکن خدا جو ہے وہ زیر بحث تھا روایت کے دور میں، ٹریڈیشن کے دور میں. انسان کا سب سے بڑا تجسس خدا کے بارے میں جاننا تھا، اور یہ جاننا تھا کہ میرا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. پھر جب ماڈرنٹی کا دور آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں یہ خدا، مطلب ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا خدا کے اوپر تحقیق میں، ریسرچ میں. تو اصل میں تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو حضرت انسان ہے. تو اپنی تحقیق کا موضوع جو ہے وہ آپ حضرت انسان کو بناؤ. تو ماڈرنٹی کے دور کے اندر سب سے بڑا جو موضوع تحقیق رہا وہ خود حضرت انسان رہا. سوشل سائنسز، ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیز میں وجود میں آ گئے. سائیکالوجی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ انسان کی سائیکالوجی کے اوپر بحث کر رہی. میڈیکل سائنس ہے تو آپ کی فزیالوجی کو زیر بحث لا رہی ہے، ٹھیک ہے. اکنامکس ہے تو انسان کی معیشت کی بات کر رہی ہے. پولیٹیکل سائنس ہے تو انسان کی پولیٹکس کی بات کر رہی ہے. ایڈمنسٹریشن ہے تو انسانوں کی تنظیم کیسے ہوگی، آرگنائزیشن جو ہے وہ مطلب بنا کے کس طرح سے آپ نے اس کا کیا بیہیویئر، کیا اسٹرکچر ہوگا، وہ ساری سائنسز آپ دیکھیں انسانوں کی گرد. پھر جب آپ پوسٹ ماڈرنٹی کے دور میں آ گئے تو اس کے بعد تو پھر حضرت انسان بھی غائب ہو گیا. اب انسان کے حوالے سے بھی جو کچھ انہوں نے ریسرچ کر لی تو اب انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے حضرت انسان کو سمجھنا. یا جتنا کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے اس سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جیسے جگسا پزل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچپن میں ہم گیم کھیلتے تھے کہ وہ ایک تصویر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی تھی کہ آپ نے تصویر کو مکمل کرنا ہے. تو انہیں یہ تھا کہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں، جب ان ریسرچز کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ تصویر مکمل ہو جائے گی اور حضرت انسان کی تصویر ہمارے سامنے بڑی خوبصورت سی تصویر آ جائے گی کہ یہ دیکھو یہ ہے مکمل انسان، یہ سپر ہیومن بینگ، کوئی وحی کی ضرورت نہیں ہے. تو آج جو ہے وہ انسان نے خود تلاش کر لیا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، یہ سپر ہیومن بینگ ہوتے ہیں. کوئی رسول کا آئیڈیل یہ وہ
کہ کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں وحی کی روشنی میں. لیکن جب وہ تصویر مکمل ہوئی تو وہ حضرت انسان کی جگہ ایک گدھا کھڑا تھا مسکراتا ہوا. تو اب وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب ان کے بہترین لوگ، کبھی آپ گوگل جا کے کریں، بہترین فلاسفر، بہترین آرٹسٹ، بہترین ادیب، بہترین پوئٹ، بہترین ناول نگار، جنہوں نے خودکشیاں کی، سوسائڈ کی کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اس دکھ سے مر گئے کہ جس ریالٹی کی تلاش کے لیے پوری زندگیاں گزار دیں اس امید کے اوپر کہ ہم اس ریالٹی کو تلاش کرنے کے قریب ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو کہیں اور ہی گھوم رہے تھے. تو بہت دفعہ میں انسانیت نے امید لگائی. پہلے حضرت نیوٹن سے امیدیں لگیں کہ شاید کائنات کے راز وہ ہمیں بتا دیں گے. پھر آئنسٹائن سے امیدیں لگیں، پھر اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ سے امیدیں لگیں، لیکن وہ سارے دنیا سے چلے گئے. اسٹرنگ تھیوری بھی وجود میں نہیں آئی. تھیوری آف ایوری تھنگ بس ایک خواہش ہی انسان کی تھی کہ ہم ایک ایسی تھیوری بنا لیں گے، یا اس کے بنانے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جس کو وہ کہتے تھے تھیوری آف ایوری تھنگ، جو ہر سوال کا جواب دے دے گی. کبھی اس کو اسٹرنگ تھیوری کہتے رہے، کبھی یہ سمجھاتے رہے کہ جی ڈائمینشنز 3 کے بجائے 4 ہو گئی ہیں، اب 4 کے بجائے 11 ہو گئی ہیں، 4 میں سے آپ کو 4 سمجھا سکتے ہیں باقی ہم آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں یعنی کوانٹم فزکس نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ یہ آئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آئی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کچھ سمجھ آ بھی نہیں سکتی. اب بہترین لوگ لیکن جو ان میں سے کچھ صلح جو قسم کے لوگ ہیں، جو حقیقت پسند لوگ ہیں آپ کے سائنسٹسٹ میں بھی، وہ بھی ایتھیسٹ نہیں بلکہ ایگنوسٹس ہو رہے ہیں. ایگنوسٹس کا مطلب یہ ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، یا مجھے نہیں پتا، میں جاہل ہوں، میں نرا جاہل ہوں، بدترین قسم کا جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھ سے پوچھو بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ صورتحال بن چکی ہے. بہترین لوگ اپنی جہالت کا اعتراف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ایتھیزم ہے بہرحال وہ تو ایک کلٹ بن چکا ہے نا، وہ تو ایک مذہب بن چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انسان نے یہ جو سفر کیا تھا روایت سے جدیدیت کی طرف، پھر جدیدیت سے جو ہے ماڈرنٹی سے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف. اچھا، جدیدیت میں پھر یہ بات تھی، روایت میں تو یہ تھا کہ بھائی وہی جو ہے نا یہ بنیاد ہے، الہام بنیاد ہے، مطلب مختلف چیزیں تھیں. مذہب والے کہہ رہے تھے کہ وہی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. اب سیمیٹک ریلیجنز ہیں نا، سیمیٹک ریلیجن میں کون آتا ہے؟ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے. یہ 60% آف دی ورلڈ پاپولیشن ہے. مطلب یہ تینوں مذاہب صرف 60% ہے اس وقت دنیا کی آبادی کا. تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. آپ ہندو مت کی طرف چلے جائیں 40%، 14%، 15% تو وہی ہو جاتے ہیں. تو 75% دنیا کا مطلب جو ہے وہ 3/4 حصہ تو یہی صرف یہی مذاہب ہو جاتے ہیں. ہندو میں بھی جو ویدوں کا کانسیپٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ الہامی ہے. باقی ہم اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم اصل میں یہ بات بحث کر رہے ہیں کہ اس وقت حقیقت کو جاننے کا جو ذریعہ تھا، جب ہم روایت کے دور میں تھے، تو روایت یہ کہہ رہی تھی کہ حقیقت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس، کہ حقیقت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. سب حقیقت جاننا چاہتے ہیں نا، سب سچ جاننا چاہتے ہیں. ٹروتھ کیا ہے، فائنل ٹروتھ کیا ہے، آخری سچ کیا ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے. تو روایت کے دور میں یہ بتایا جا رہا ہے بھائی وہی ہے، بس اس کا ذریعہ وہی ہے، الہام ہے. کسی نے زیادہ کہہ دیا تو کہا وجد ہے، کشف ہے، چلیں وہ. پھر اس کے بعد جب آپ ماڈرنٹی کے دور میں انہوں نے کہا بھائی نہیں وہی اس کو تو سائڈ پہ رکھو نا. اصل میں تو عقل ہے، عقل کے ذریعے سے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی یہ تو بات یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. ایون کہ پوسٹ ماڈرنزم نے تو سائنس کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھتی ہیں، کہ سائنس میں یہ جو بات تھی کہ حقیقت اور ریئلٹی تک پہنچنے کا ذریعہ آپ کے 5 سینسز ہیں، انہوں نے اس کی بنیادیں بھی ہلا دی. بھائی 5 سینسز سے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہو آپ اس کو ریئلٹی نہیں کہہ سکتے. یہ سامنے جو میز کی سطح ہے یہ مجھے پلین نظر آ رہی ہے، آپ سب کو پلین نظر ہے، یہ شیشے کی میز ہے، پلین نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ریئلٹی اس نیکڈ آئی سے مجھے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سطح جو ہے وہ پلین ہے. اب میں صرف اپنی اس نیکڈ آئی کے اوپر ایک آنکھ کا اضافہ اور کر لوں، جسے خوردبین کی آنکھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مجھے نظر آئے گا کہ نہیں یہ پلین نہیں ہے سرفیس. ٹھیک ہے، اس کے اندر نشیب و فراز ہے. تو آپ کی ریالٹی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ چینج ہو گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے، ابھی وہ کہتے ہیں بھائی وہ سامنے سٹارز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اب سائنس کہتے ہیں بھائی جو سٹارز نظر آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں ملینز آف لائٹ ایئرز پہلے جو ہے وہ ختم ہو چکے، چونکہ ان کی لائٹ آپ تک پہنچتے پہنچتے ملین آف لائٹ ایئرز مطلب لگتے تھے اس لائٹ کو ٹریول کرنے کے لیے، وہ سٹارز ختم ہو چکے، بس وہ لائٹ ابھی آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے وہ ہیں۔ تو اب وہ بات بھی ختم ہو چکی کہ جی 5 سینسز جو ہے نا، جو کچھ آبزرویشن آپ کی بتا رہی ہے تو وہ حقیقت ہے، وہ ریالٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھیں تو ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے، خوردبین لگا کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ بہت سے جرم نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ریالٹی چینج ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو اب جیسے جیسے وہ لینزز، وہ جیسے وہ کیمرے کا لینز ہوتا ہے نا، وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، تو جیسے جیسے لینز بڑھتا چلا جا رہا ہے، جب تک ہبل ٹیلیسکوپ تھی تو ریالٹی کچھ تھی، جیمز ویب آ گئی تو ریالٹی آپ کی اپڈیٹ ہو گئی۔ اب جیمز ویب کا جو ڈیٹا ریویل ہو رہا ہے وہ ہبل کے کچھ، سارے نہیں، کچھ اس کے ڈیٹا کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگی تو آپ کی ریالٹی تو چینج ہوتی جائے گی۔ تو اب وہ بھی انہوں نے، اب تو پوسٹ ماڈرنزم میں اصل میں یہی انہوں نے نتیجہ نکالا، بھائی ریالٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، سب کی ریالٹی، اب سب کا سچ اپنا اپنا ہے، کوئی ایک یونیورسل سچ کوئی نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آسان الفاظ میں جو لوگ میوزک کے دل دادا ہیں ان کے لیے کہ عطا اللہ خان ایسا خیلوی ہو یا پھر آپ جو ہے نا وہ کہیں مطلب کوئی بہت بہترین سنگر ہو، تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاند فتح علی خان ہو یا آپ کہیں کہ جی لتا منگیش ہو، تو بس کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو چاند فتح علی خان اچھا لگتا ہو اور وہ کہے کہ جی یہ جو ہے وہ فلاں سنگر سے، استاذ فلاں سے جو ہے وہ بہت اچھا گانے والا ہے، تو بس ٹھیک ہے، یہی ریالٹی ہے، یہی سچ ہے۔ اب اس تک دنیا پہنچ چکی ہے، سب مذاہب برحق ہیں، سچ ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اب اس فلسفی سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، مطلب ہمارے ہاں جو ہے وہ مذہب اسلام میں بھی اب آپ دیکھیں کہ جی بس سارے ہی ٹھیک ہیں، تو جب سارے ٹھیک ہیں تو بس ٹھیک ہے، بس اب اپنا کام چلاؤ، تو یہ ایک سوچ ہمارے ہاں بھی پیدا ہو۔ تو خیر بہرحال یہ تو تھا ایک ویسٹ میں۔ تو ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ جی جو مسلم کمیونٹیز ہیں یا مسلمان ممالک ہیں وہ بھی اس سوچ سے متاثر ہوئی، تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں روایت سے جدیدیت کی طرف آئے، ماڈرنٹی کی اس لہر سے متاثر ہوئے۔ ویسٹ میں بڑا مسئلہ یہ تھا، ایک تو کہ صرف پوپ کو یہ اجازت تھی یا پادری کو یہ اجازت تھی کہ وہ بائبل کا مطالعہ کر سکتا تھا، عام آدمی مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو مارٹن لوتھر نے آ کے کہا کہ بھائی یہ درمیان میں سے نہ پوپ اور پادری کو ہٹا دیں، ہمیں خدا کی کتاب کا خود سے مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو خود سے انٹرپریٹ کرنا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی پادری کون ہوتا ہے، پوپ کون ہوتا ہے انٹرپریٹ کرنے والا، انٹرپریٹ تو ہم خود کریں گے۔ اب اس کے بعد سے پھر جو کام چلا ہے تو وہ کام اب یہاں تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو مذہب بس اب تو اتوار کو بھی کوئی نظر آتا ہے چرچ کے اندر۔ عیسائیت، کرسچینٹی، مطلب چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر کوئی نہ مائک لے کے وہ پہنچا ہوتا ہے کہیں مجمع میں، اچھا آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ نہیں، بائبل نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، مطلب کبھی جو ہے وہ آپ چرچ میں گئے؟ نہیں، میں کبھی چرچ میں نہیں گیا۔ کرسچین ہے؟ ہاں میں کرسچین۔ تو یہ اس کی مطلب صورتحال ہوتی ہے، مطلب مذہب کے ساتھ اتنا کچھ تعلق باقی رہ گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ جب سائنس وغیرہ کا آپ کہہ لیں کہ جی یہاں پہ مغلغلہ ہوا، تو بہت سارے لوگوں نے اب مرغوبیت میں، یعنی سائنس کی مرغوبیت میں یا ویسٹ اور مغرب کی مرغوبیت میں قرآن مجید کی ایسی انٹرپریٹیشن شروع کر دی، دین اسلام کی ایسی تعبیر شروع کر دی کہ جو لوگوں کو مطمئن کرنے والی ہو، یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی وہ خواہشات کی تکمیل کرنے والی ہو۔ مختلف قسم کے ورژن جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اسلام کے آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کام جو ہے وہ مصر میں بھی بہت ہوا، ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی ہوا، اور کچھ لوگوں نے شاید بڑے اخلاص کے ساتھ بھی کیا۔ سر سید احمد خان جو ہے
علیہ رحمہ مطلب ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کتاب لکھنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا. ولیم میور نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے, انگریزی میں کتاب لکھی, تو سر سید نے کہا میں انگریزی میں اس کا جواب دوں گا. تو یہ انگلینڈ میں گیا, وہاں لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے, پھر انہوں نے وہاں پہ کتاب لکھی. وہ کتاب پبلش کرنے کے لیے پیسے ختم ہو گئے, تو انہوں نے پیچھے جو ہے وہ لکھا کہ ہندوستان میں میرا گھر بیچ دو اور پیسے بھیجو, میں نے یہ کتاب شائع کروا. ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ کہتے تھے کہ سر سید کی تو داڑھی بھی نہیں, داڑھا تھا. تو مخلص تھے, بار دین کے ساتھ مخلص تھے, لیکن اس کے باوجود غلطی لگ گئی. انہوں نے قرآن مجید کی ایسی تفسیر کر دی کہ مطلب غیر معقول قسم کی تفسیر, اور صرف یہ ہے کہ وہ سائنس, اب ظاہری بات ہے جس طرح سے وہ آ رہی تھی اس کا ایک روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اب انہوں نے کہا کہ جی قرآن کی ایسی تفسیر کرنی چاہیے کہ یہ سائنس کے مطابق ہو جائے, بجائے اس کے کہ جی سائنس قرآن کے مطابق ہوتی ہے, ہم نے قرآن کو سائنس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. تو وہ بہت ساری جگہوں پہ مضحکہ خیز قسم کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غلام احمد پرویز صاحب, ٹھیک ہے, مطلب بہت ذہین آدمی تھے, بہت باصلاحیت انسان تھے اگر کچھ مثبت کام کرتے, لیکن انہوں نے بھی کیا کیا, کمیونزم سے متاثر ہو گئے. تو سر سید صاحب چونکہ سائنس سے متاثر ہوئی ہے تو انہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کر دی اور قرآن کو سائنس کی کتاب بنا کے رکھ دیا. جو بھی معجزہ ان کو قرآن میں نظر آیا, میریکل نظر آیا, انہوں نے اس کی ایسی تعبیر کر دی کہ یہ کوئی میٹافزیکل لاز کے تحت ہی ہوا تھا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تو خدا کے جو قوانین ہیں وہ ٹوٹتے نہیں, کوئی معجزہ ووزہ نہیں ہوتا. یہ بس جو آپ کو لگتا ہے نا, وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے گزر گئے تھے اور سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بس مد و جزر تھا. لہریں جو ہے وہ پیچھے چلی گئی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا, اور جب فرعون کا لشکر گزر رہا تھا تو وہ لہر آئی اور وہ بہا کے لے گئی. بس سادہ سا سمپل سا بیانیہ تھا, تو لوگوں نے اس کو میریکل بنا لی. تو اس طرح سے انہوں نے میریکل کو ساروں کو اڑا دیا. غلام احمد پرویز صاحب کمیونزم سے متاثر تھے, تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک ایسی تفسیر کر دی جو کمیونسٹ قسم کی تفسیر تھی. انہوں نے کہا جی اچھا یہ جو قرآن میں آتا ہے یوم القیامہ, قیامت کا دن, تو قیامت کے دن سے مراد انقلاب کا دن ہے. ہاں مطلب وہ باقاعدہ لکھتے ہیں جس دن ریولوشن آئے گا, جس دن انقلاب آئے گا, ٹھیک ہے, جس دن غریب لوگ جو ہے وہ عمرا کی جو ہے وہ گردنیں اڑائیں گے, تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا. مطلب اب ظاہری بات ہے وہ ایک ابھارنے کے لیے, جوش دلانے کے لیے یہ سارا کچھ تو وہ تھا ہی پھر. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ تفسیر کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. تو وہ اب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال یہ معاملہ چل رہا. پھر مکتب فراہی کے نام سے ہم دیکھتے ہیں مولانا جو ہے وہ فراہی, پھر ان کے شاگرد مولانا اصلاحی, وہ تو خیر بہت حد تک جو ہے وہ اب آپ کہیں کہ اللہ نے ان کو بچائی بھی رکھا. لیکن اس کے بعد غامدی صاحب, اب تو خیر آپ میں سے جو حضرات ان کو سنتے ہیں, تو انہوں نے قرآن مجید کی ایسی تعبیر, ایسی تشریحات پیش کی کہ جن میں معذرت خواہانہ رویہ زیادہ تھا, اور ایک ون سائیڈڈ قسم کی جو ہے وہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن تھی کہ جس میں جو ہے وہ اب آپ کہہ لیں کہ جیسے اب آپ جو وقت کے جو سوالات ہیں نا, آپ ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے اور ان کے جوابات آپ دین اسلام سے نہیں دے پا رہے, تو آپ نے کہا کہ ایسا کر لیا جائے کہ جی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کر لیں کہ جی یہ اعتراضات ہمارے ختم ہو جائیں. تو وقت کے جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات کو ایسے انٹرپریٹ کر دیں کہ وہ اسے اعتراض رفع ہو جائے, بلکہ آپ اس کو رفع کرنے کی صلاحیت اس طرح سے پیدا کریں کہ قرآن مجید کی وسعتوں اور اس کے الفاظ کی گہرائیوں کے اندر گھومیں, اور گھوم کے پھر آپ ان اشکالات اور ان سوالات کو جو ہے وہ ایڈریس کریں اور ان کے جوابات دیں. تو احمد جاوید صاحب سے کسی نے سوال کیا, خیر بہرحال اس نے کہا جی ایک لفظ میں, ایک جملے میں مجھے بتائیں کہ آپ کو جاوید احمد صاحب سے کیا اختلاف ہے. احمد جاوید صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو جاوید احمد صاحب, جاوید احمد سے مراد جاوید احمد غامدی صاحب ہے. احمد جاوید صاحب ایک ہمارے ایک صوفی بزرگ ہیں, اسکالر ہیں, مطلب روایت کے نمائندہ شمار ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک جملے میں کہا کہ بھائی یہ جو فکر ہے نا یہ مجھے اللہ کے قریب نہیں کرتی.
مطلب ایک عام انسان جیسے اب آپ عام نوجوان وہ میوزک سن لیتا تھا تو کہتا تھا یار کوئی گناہ کا کام ہو گیا، چلو کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے توبہ استغفار کر لے۔ کوئی مووی دیکھ لی تو اس کو لگتا تھا بھئی غلط کام ہو گیا، چلو کوئی صدقہ خیرات کر کے استغفار کر لے۔ تو اس فکر نے آپ سے آپ کا استغفار بھی چھین لیا اور توبہ کی کیفیت بھی چھین لی، کہ جن جن چیزوں کو آپ گناہ سمجھ کے توبہ کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوئی سعی و جہد کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں اس طرح سے حلال ہو گئی ہیں کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے بھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب پہلے جو ایک انسان کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے، کسی خاتون سے آپ نے ہاتھ ملا لیا، بھئی یہ غلط ہو گیا، آپ نے سود کھا لیا، بھئی یہ غلط ہو گیا۔ نہیں، اب تو یہ ہے کہ بھئی سود جو ہے نا وہ مطلب لینے اور دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، قرآن نے کس سے منع کیا؟ سود کھانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھلانے سے تو منع نہیں نہ کیا۔ ٹھیک، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کوئی رخصت نظر نہ آتی ہو، تو اس رخصت نے آپ کا سارا دین کیا کیا؟ پڑا کے رکھ دیا۔ تو اب آپ کو اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہی نظر نہیں آتا جس کے اوپر آپ کو توبہ کرنے کی جو ہے وہ کچھ سوچنا پڑے کہ ہاں بھائی، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز ہو چکی ہیں جن کے بارے میں پہلے آپ کا خیال تھا کہ بھائی یہ ناجائز ہے۔ تو مطلب یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اب جو لوگ جو ہے ماڈرنٹی کی یا جدیدیت کی فکر کی طرف جاتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں آپ کو اس طرح سے تعلق مع اللہ نظر نہیں آتا، اس طرح سے اللہ کا قرب اس طرح سے نظر نہیں آتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ آپ فرائض تک محدود ہو جاؤ گے، سنت کی بات ہی نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، سنت سنت ہے، فرض فرض ہے، لیکن بہرحال ہماری جو دین کا اصل مقصد کیا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرنا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جانا ہے۔ تو جدیدیت کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن ہیں، جتنی بھی تعبیریں ہیں، وہ سب آپ کو عملاً دین سے دور کرتی ہیں، عملاً۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ جدیدیت کی ایسی تعبیر ہے کہ میں پہلے تو فرض پڑھتا تھا، اب میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا، پھر ٹھیک ہے، پھر یہ جدیدیت کی تعبیر ایسی ہے کہ جو آپ کو تہجد پہ اگر کھڑا کر رہی ہے، پہلے آپ صرف فرض پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے آپ گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب آپ کی تکبیر اولیٰ نہیں رہتی، یعنی مسجد میں آپ تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تو آپ کی زندگی میں اگر جدیدیت کی یا اس جدید تعبیر نے یہ تبدیلی لے کر آئی ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ان شعائر میں، ان عبادات میں کہ جن کو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے شاعر ہیں، یہ اسلام کی عبادات ہے، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لیکن اگر بس وہ ایک رسمی کارروائی سی ہے، تو ہمارے ہاں کے ایک خیر کافی بڑے مفکر ہیں پاکستان کے، تو ابھی میں ان کا نام تو نہیں لیتا، تو ایک سٹوڈنٹ جو تھا وہ ان کا بھی سٹوڈنٹ تھا، وہ میرا بھی سٹوڈنٹ تھا، تو وہ خیر کسی طرح سے ان سے متاثر ہو گیا، مجھ سے تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ان سے متاثر ہو گیا، ان کے ساتھ لگ گیا، کام میں جڑ گیا۔ ان کی بھی دین کی ایک خاص قسم کی تعبیر تھی۔ اسٹوڈنٹ کی والدہ کا مجھے ایک دفعہ فون آیا، مجھے کہنے لگے اس کو کچھ سمجھائے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی بس وہ خلافت قائم کرنی ہے، لیکن اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اور اب دنیا جہاں کی فلاسفی، دنیا جہاں کے جو ہے وہ نظریات آپ اس سے سن لیں، اس کی ڈیبیٹس، اس کی بحثیں آپ اس سے سن لیں، اس سے کروا لیں 4-4 5-5 گھنٹے، اور جب میں اس کو نماز کا کہتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں، اصل میں دین جو ہے نا وہ قائم کرنا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے بنسبت نماز پڑھنے کی۔ تو نماز پڑھنا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک فکر ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے یہ جدیدیت کی فکر ہے۔ بظاہر جو ہے یہ
آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی آرتھوڈاکس فکر ہے، ہر وہ فکر جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. ہم نے کہا نا کہ روایت کا دور وہ تھا کہ جس میں سارا زور اس کے اوپر تھا کسی طرح اللہ سے انسان کا تعلق جڑ جائے. فلاسفی بھی اسی کے اوپر لگی ہوئی تھی، ایسٹرونومی اسی کے اوپر لگی ہوئی تھی، آپ کی جو ہے وہ جو ریلیجس اسٹڈیز تھی وہ بھی اسی کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو آپ ڈیفائن کریں اور اس کو کیسے سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. گڈ کیا ہے، ایول کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ سب سے بڑے سرچ کویسچنز تھے. جدیدیت کے دور میں تو بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئیں. تو بہت دفعہ میں ایسا ہوگا کہ مذہب کے نام پہ، مذہبی اصطلاحات کے رنگ و روپ کے اندر، ٹھیک ہے، یا روایت کے نام پہ اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے دین سے آپ دور ہو رہے ہیں، اپنے دین کے مبادیات سے آپ دور، آپ سمجھ لیں کہ آپ جدیدیت کا شکار ہیں، ماڈرنٹی کا شکار ہیں. ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ زاویہ نگاہ جو اللہ سے آپ کو دور کر دے، اللہ کے جو ہے وہ آپ کو قریب نہ رہنے دے، تو وہ جدیدیت ہے. اور جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے یہی روایت ہے. تو روایت بیسیکلی کتاب و سنت کا نام ہے. کیونکہ بہت دفعہ میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بظاہر جو ہے وہ دیندار ہیں رسم و رواج کے اعتبار سے، لیکن ان کے اندر آپ کو دینداری اس طرح سے نظر نہیں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بیت المقدس میں جو ہے وہ واز کرتے تھے، یہود کے علماء بیٹھے ہوتے تھے تو رات کھول کے جبے کپے پہن کے، تو وہ ایک جملہ ان کو کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو ایک مرید کرنے کے لیے تم سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہو، کوئی تمہارا مرید ہو جائے، تمہارا فالوور بن جائے، اور اس کے بعد اس کو اپنے سے 2 گنا جہنم کے قریب کر دیتے ہو. کن کو کہا؟ وہ جو سارا دن بیٹھ کے تو رات لکھتے تھے. اس وقت تو اللہ کی کتاب یہی تھی. تو نبی کا کام یہ ہوتا تھا اللہ کے قریب کرنا. تو ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو بس اس سے بچے. یہ منحرف دینی سوچ ہے. تو اس لیے وہ جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی نا کہ احمد جاوید صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ایک جملے میں آپ بتا دیں نا، ایک جملے میں ایک عام آدمی اس کو کیا سمجھ آئے. اتنے لمبے چوڑے فلسفے. دیکھیں وہ ہم نے کتاب بھی لکھی فکر غامدی کے نام سے، وہ تقریباً کوئی 450 صفحات کی ہے. تو مجھے ایک دفعہ جو ہے نا ہماری یونیورسٹی کی وہ ایک کولیگ تھیں، وہ بھی پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں کر رہی تھی، کہہ رہی صاحب اتنی مشکل کتاب لکھ دی، سمجھ ہی نہیں آتی. ظاہری بات ہے کہ ایک خاص اس کے اوپر لیول پہ پہنچنے کے لیے، جس لیول پہ گفتگو کرے تو ایک خاص ایکیڈیمک لیول چاہیے ہوتا ہے. آپ اس پہ جب تک گفتگو نہیں کرتے تو اگلے کو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی جس کے لیے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے. تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس لیول سے نیچے نہ اتریں، تبھی وہ آپ کے کام کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے. اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. تو ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہا کہ حافظ صاحب آپ کی وہ کتاب چاہیے فکر غامدی کے نام سے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ بس وہ غامدی صاحب کا ایک کلپ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ زبیر کی کتاب پڑھیں، جو میرے اوپر انہوں نے کریٹیک کی ہے نا، اگر کوئی میرے اوپر نقد پڑھنی ہے تو ان کی کتاب پڑھیں. تو آپ کو پھر وہ اب، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کا اتنا ذوق نہیں ہے کہ اتنی گہرائی میں جا کے چیزوں کو سمجھے. تو عوام الناس کے لیے ایک سیدھا سادہ سا اصول یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ آپ کو، یہ قرآن مجید کی تفسیر، انٹرپریٹیشن آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے. الٹیمیٹلی آپ کے اندر کیا کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. اس حاصل کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کوئی فیصلہ کر لیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. چلیں جی، آپ کوئی ڈائریکٹلی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ کر لیں میرے خیال میں، تو وہ ذرا زیادہ بہتر رہے گا. جی سر، آپ نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ویسٹ میں جو یہ سارے کا سارا ایک لادینیت والا معاملہ ہوا اور ایک گاڈ لیس سوسائٹی وہاں آئی، یہاں بھی اس کے تاثرات تو پڑے، لیکن اس میں سر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ وہاں کے جو مذہبی پیشوا تھے یا رہنما تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ اپنے دین کو اتنا مشکل کر کے پیش کیا کہ لوگوں کے اندر ہی نا ایک بدزن ہونے کی کیفیت شروع ہو گئی. اچھا، وہاں تو سر یہ معاملہ ہوا. اب جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں، چاہے آپ روایتی طبقہ دیکھ لیں جو مدارس سے فراغت کے بعد عالم مفتی
کا لقب لگا ہوتا ہے. یا جو اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے سیلیبریٹی دائز, آپ کہہ لیں کہ دین کو ذرا بالکل وہ پینٹ شرٹ میں اور انگلش کی ورڈنگ یوز کر کے بیان کرنا ہے. ان دونوں میں ایک چیز تو وہ سیم پائی جاتی ہے کہ جو چیز انہیں سمجھ آ گئی وہ بالکل 100% دوسرے پہ تھوپنا, اور اگر دوسرا کوئی اختلاف کرے تو اس کو سپیس نہ دینا. تو ایک یہ چیز آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ جب یہ ایسی پرسنالٹی آپ کی تیار ہوتی ہے تو جو آپ سے نظریاتی اختلاف کرنے والا بندہ ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وقت آگے نیچے عوامی طور پہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا نہیں ہے. اس دور میں نوجوانوں کے تو روحانی مسائل بھی بہت سارے ہیں کہ آپ اپنی بات بالکل 100% سمجھیں اور اسی کو ہی قرآن و سننا ایکسپلین کریں, اور دوسرا جو آپ سے اختلاف رکھتا ہے آپ کے منہج پہ, آپ کی تحقیق سے, اس کو بالکل سپیس دینے کے لیے جو ہے آپ بالکل تیار نہ ہو. لیکن اس میں دو چیزیں, ویسٹ نے جو ایک تجربہ کیا, باہر اس تجربے سے ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے. ایک ان کی بات یہ تھی کہ جی پوپ اور پادری کا حق نہیں ہے, صرف اللہ کی کتاب ہے. مارٹن لوتھر نے یہ نعرہ لگایا, ہم سب کا حق ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, ایک حد تک یہ بات بہت حد تک اس کی درست بھی تھی, بھائی اجارہ داری تو نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی. ہمیں بھی تو پتہ چلے نا بھائی اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے, جب تک یہ بتاتا رہے گا تو پتہ نہیں لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا, وہ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے. دوسری طرف جب یہ کام ہوا کہ سب نے جو ہے وہ خود سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا تو اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے. تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک اس چیز کو گہرائی میں جا کے دیکھنا ہے. ایک ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا, یہ تو سب کا حق ہے. جی ٹھیک ہے, قرآن مجید کو سمجھیں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, قرآن کو جو ہے وہ تفسیر سے پڑھیں, سب کا حق ہے, سب کو پڑھنا چاہیے. یہ بلکہ حق بھی نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ فریضہ ہے. اللہ کی کتاب ہے ہمارے لیے, ہمارے عمل کے لیے. ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا. دوسری بات جہاں آ جاتی ہے کہ اب اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, قرآن مجید کی کوئی تفسیر کرنی ہے. دیکھیں اس کا ہمیں کوئی کرائٹیریا مقرر کرنا ہوگا. اگر سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس سے وہی قیاس اور نارکی پیدا ہوگی جو وہاں ویسٹ میں پیدا ہوئی. بلکہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, اب ہم بھی تو دیکھیں نا, یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تفسیر تو غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, چلے اور نہ صحیح. غلام احمد قادیانی جو وہ ایک ایسا طبقہ ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے فالوورز ہیں, وہ تو قرآن سے ان کی نبوت بھی تو نکال لیتے ہیں نا. سورہ صف کی ایک آیت سے انہوں نے جو ہے وہ نبوت نکال لی. کون سی؟ یاتی من بعد اسمہ احمد. غلام احمد قادی انہوں نے مطلب یہ بات کہی کہ جی دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, تو میرا نام غلام احمد ہے. حالانکہ وہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا. تو وہ اللہ کے رسول کے بارے میں تھی, تو انہوں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. ٹھیک ہے, اب استدلال تو انہوں نے بھی کر لیا, تو ہم کہتے ہیں بھائی غلط. تو کوئی نہ کوئی تو آپ انٹرپریٹیشن ایسی ہوتی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. تو ہمیں کوئی کرائٹیریا مقرر کرنا پڑے گا جس کے اوپر ہم کہیں گے بھائی یہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے اور یہ کیا ہے, یہ غلط. آپ اس میں مثال کے طور پہ یہ کرائٹیریا ہو سکتا ہے بھائی جس انٹرپریٹیشن کے اوپر کنسنسس ہو جائے, مسلمانوں کا اجماع ہو جائے امت کا, آپ اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا, ورنہ تو پھر وہی بات ہے کہ وہ جو پوسٹ جو ہے وہ ماڈرنزم اپروچ ہے, بھائی ساری ٹھیک ہے, ساری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے, سارے ترجمے ٹھیک ہے. جب سارے ترجمے ٹھیک ہیں تو ایک بندہ قرآن سے شرک نکال رہا ہے, نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا. ٹھیک ہے, معاذ اللہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حکم دیا گیا نا کہ جی ان تذبحوا بقرہ, کہ ایک گائے ذبح کرو, تو اس بقرہ سے مراد معاذ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ دیکھیں جو بندہ جو مرضی, پھر جیسے اب آپ کہیں کہ جی وہ قرآن سے وہ بکواس نکال لے, کچھ بھی نکال لے گا نا وہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اس میں بعض قادیانی حضرات نے اس سے دلیل نکالی, حالانکہ یہ کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, یہاں آخرت سے مراد آخری وحی, اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وہ محمد شیخ کو دیکھنے آج کل ایک حضرت اگر آپ نے دیکھے ہوں یوٹیوب کے اوپر, عجیب و غریب قسم کے فلسفے ان کے, وہ قرآن سے نکالی جا رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل سے مراد امت مسلمہ, یہ مسلمان, یہود نہیں, یہ مسلمان. اصحاب کہف سے کون مراد ہے؟ اصحاب کہف سے مراد وہ جو مسجد نبی کے ساتھ جو روزہ ہے اس کے اندر جو دفن ہے وہ اصحاب کہف ہے.
وہی ان کی قبر. ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ محمد سے مراد ایک میسج ہے، کیونکہ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، تو محمد مین میسج جو اللہ نے بھیجا ہے، رسول اللہ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا میسج جو میرے دل پہ اترتا ہے، یہ محمد رسول اللہ. یہ کوئی پرسنالٹی شخصیت نہیں. مطلب جو بندہ جو آ کے مرضی کہہ دے پھر تو لفظ کے کوئی میننگ نہیں رہ جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ اتارا تھا اپنے نبی کے اوپر تو یہ صرف خالی لفظ تھا، خالی برتن کی معنی کہ جس کے اندر جو مرضی ڈال دیں. اب برتن ہے نا، میں جو مرضی جیب میں سے نکال کے اس کے اندر ڈال دوں، پھر اس برتن میں سے، تو خالی لفظ تو نہیں آسمانوں سے اترا نا، اس کی میننگ بھی تھے اس کے ساتھ. وہ میننگ کیا تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو کہیں پہ اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے نص کی انٹرپریٹیشن میں، قرآن کی حدیث کی انٹرپریٹیشن میں کہیں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے. جہاں اختلاف کی گنجائش ہے وہاں لوگوں کو کیا ہے؟ اسپیس دیں. ان کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ اجتہادی مسائل ہیں، اجتہادی امور ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ کہا کہ بھئی اختلاف کی گنجائش ہے، سختی نہ کرو. ٹھیک. اور کہیں پہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی، بالکل نہیں. ٹھیک. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اور زیادہ اگر میں آسان کروں، دیکھیں جیسے ایک گھوڑا ہے نا، گھوڑا آپ نے اس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا. اب وہ گھوڑا جو ہے ایک دائرے میں گھوم سکتا ہے، اس دائرے کے اندر جہاں مرضی جائے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اسی طرح لفظ جو ہے نا، لفظ اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. نص کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کا ایک دائرہ ہے. اس دائرے سے جب آپ باہر نکل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مراد سے دور دور نکل گئے. مطلب لفظ سمندر نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی سمندر میں جہاں مرضی غوطہ لگاتے رہیں اور جو مرضی نکال لیں. ایسا نہیں ہے. نص کا لفظ سمندر نہیں ہے، دریا کی طرح ایک ڈائریکشن ہے اس کی جو آپ کو ایک معنی تک پہنچاتا ہے. اس کے الٹ معنی لیں گے تو آپ نص کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. جیسے قرآن نے کہا نا یہود کے بارے میں، یحرفون الکلم عن مواضع، اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے یعنی ان کے معنی سے پھیر دیتے ہیں، ان کے اصل معنی کی طرف جاتے ہی نہیں، کھیلتے ہیں. تو تحریف لفظی بھی تھی، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا کرائٹیریا، یہ آپ اصول تفسیر اس کے لیے پڑھتے ہیں، آپ اصول فقہ پڑھتے ہیں یہی جاننے کے لیے. تو اعتدال بہت ضروری ہے. نہ تو بالکل ہی فکسڈ ہو جائیں کہ بھئی جو مجھے سمجھ میں آیا بس یہی ایک ٹھیک رائے ہے. ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ نص میں احتمال ہے کہ ایک سے زیادہ رائے ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی رائے ہے. بھائی ایک ہی رائے ہے، اس کے علاوہ نص اتنی قطعیت کے ساتھ اپنا آپ بیان کر رہی ہے، اپنا معنی اتنی وضاحت، اتنی سرٹینٹی کے ساتھ، آپ اس میں دوسری رائے نکل ہی نہیں سکتی. اب آپ کہو کہ یوم القیامہ سے مراد انقلاب کا دن ہے کیا ہے؟ اب آپ کہو کہ جی نہیں اس کو مان کے بھی دیکھ، نہیں، فضول سی بات ہے نا. اب ہم کیسے اس کو، اب آپ کہو بنی اسرائیل سے مراد امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں، فضول سی بیکار سی بات ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب ایسی بیکار باتوں کا نا کوئی جواب نہیں. یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنا، اور یہ بہرحال اعتدال پختگی رسوخی علم کے ساتھ آتا ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے انسان میں رسوخ آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں جیسے ابھی آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے، مختلف سیشنز بہت ہوتے ہیں اور فکر مغرب پہ تنقید بہت اچھے انداز میں کی جاتی ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس کا ایک الٹرنیٹیو ہمیں دیتے ہیں. کہ ہمارے یہاں اس وقت میرے خیال میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری بہت یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد، چاہے ہم اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں، اس فلسفے سے، چاہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ ہو، بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے. اب یہ جو آج کے دور میں ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے کہ ہم ڈی ویسٹرنائزیشن آف نالج کریں اور اب جو علم ہمارے پاس ہے اس کو اسلامائز کریں، تو اس کے طریقہ کار کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. ہاں سیشنز ہو جائیں گے، تنقیدیں مختلف انداز میں مختلف سپیکرز کر دیتے ہیں اور اچھی تنقیدیں کرتے ہیں. وہ ایک عوامی سطح پہ تو عمومی قرآن ایمان کی دعوت کے لیے تو وہ بات کافی اپیل کر جاتی. اور جیسے ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے مفکر رہے جنہوں نے کہا اسلام کا معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، مگر ہمیں اس کی کوئی تفصیل بھی نہیں ملتی ہے.
ہم جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آج کے دور میں ہمیں اس طرح کوئی تفصیل نظر بھی نہیں آتی. تو اس حوالے سے کہ جو ڈی ویسٹرنائزیشن آف نالج ہے اور اب علم کو اسلامائز کرنے کا کام, اس حوالے سے کیا طریقہ کار نوجوانوں کو کیسے تیار کیا جائے, اس لائن پہ کیسے لایا جائے کہ صرف ہم تنقید سے بلند ہو کہ اب ایک الٹرنیٹیو بھی دیں, پوری علم کی بنیاد بھی رکھیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اس کی. دیکھیے بہرحال یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ صرف تنقید کرنے سے تو اب ظاہری بات ہے کہ اب آپ جان نہیں نہ چھوٹ جاتی. آپ یہ کہیں کہ جی اسلامی بینکاری ٹھیک نہیں ہے تو اب اگلا کہے گا کہ جی الٹرنیٹیو دیں. تو ابھی تک تو مفتی صاحب کا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ بھائی الٹرنیٹیو دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. تو ابھی تک وہ یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگلے کا ذہن اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتا, بھلے مفتی صاحب کی ذمہ داری نہ ہو, ان کی ذمہ داری اتنی ہو تنقید کر کے سائڈ پہ ہو جانا, الٹرنیٹیو دینا ان کی ذمہ داری نہ بھی ہو, لیکن پھر بھی اگلا جو ہے اگر آپ نے اس کو مطمئن کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ الٹرنیٹیوز کی بات کریں. تو خیر الٹرنیٹیوز کے اوپر بات ہونا کم از کم سٹارٹ ہو گئی ہے, شروع ہو گئی ہے, مختلف لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام بکھرا ہوا ہے, ایک جگہ پہ مرتب اور منظم صورت کے اندر نہیں ہے, یا آپ کہیں کہ جی ابھی انیشیل ڈرافٹ کی صورت میں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. ٹھیک, تو مختلف زبانوں کے اندر ہے, خاص طور پہ عربی زبان کے اندر آپ کو کچھ اچھا کام مل جاتا ہے, کچھ آپ کو انگریزی میں مل جاتا ہے, جو مختلف پلیٹ فارم سے ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھی آرگنائزیشن ہے جس نے یہ سارا کام کیا. اس میں اصل کام جو ہے نا وہ نیٹ ورکنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. مختلف شعبہ ہے جات کے اندر, مختلف آرگنائزیشن جو اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں, مختلف تحریکیں, مختلف جماعتیں. تو نیٹ ورکنگ کے بعد جو کچھ انہوں نے کام کر لیا مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ کلیبوریشن کے ذریعے سے اس کو سامنے لایا جائے. بہت دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ بھی فلاں بھی یہ کام کر رہا ہے. اگر یہ نیٹ ورکنگ یا کلیبوریشن کر لیں تو وہی کام بہتر انداز میں یہ چار لوگ آپس میں مل کے کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں اصل میں یہ ایک کمی ہے. مطلب اب آپ کہہ لیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پوٹینشیل نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ پوٹینشیل ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے. بر صغیر کے لوگ جتنے ذہین ہیں نا دنیا میں شاید ہی کوئی لوگ اتنے ذہین ہو. صحیح بات یہی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دے کے بھیجا. بس ایک یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ جی سارا کام میں نے ہی کرنا, یہ جو ایک بخار ہے نا, تو یہ بخار اگر تھوڑا سا ٹوٹ جائے کہ وہ جو جھنڈا ہے نا وہ میں نہیں لہرانا ہے, میں اکیلے نہیں, میرے دائیں بائیں بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. مطلب ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ جو جھنڈا ہے نا وہ میں اکیلا ہی کھڑا ہوں, تو دائیں بائیں بھی نظر نہیں آنا چاہیے دور دور تک. تو یہ جو ایک سوچ ہے نا, یہ سوچ اصل میں جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کوئی بھی بڑا کام ہے دیکھیں وہ کلیبوریشن نیٹ ورکنگ کے بغیر, جب آپ اپنے ادارے اپنے چھوٹے سے مدرسے مسجد کی حد تک سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں. جب آپ قوم کے بارے میں سوچیں گے, ملت کے بارے میں, 60+ کنٹریز کے, پھر آپ کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگے گا. پھر آپ کو لگے گا نہیں یار ٹیم ورک ہونا چاہیے, اور لوگ ہونے چاہیے, مل کے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو پوٹینشیل ہے, اگر یہ نیٹ ورکنگ کلیبوریشن بڑھے تو میرے خیال میں بہت سے الٹرنیٹیو سامنے آ سکتے ہیں. کچھ کے لوگوں نے کام بھی کیے. اب مثال کے طور پہ مجھے یہ ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ کلیکٹیو اجتہاد کے اوپر تھا. اس پہ یہ تھا کہ اسلامی ریاست کا آئین کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. کل کو ایک اسلامی ریاست بن جاتی ہے, تمہارے پاس کوئی آئین ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ ہاں جامعہ ازہر کے علماء نے ایک آئین مرتب کیا تھا کسی زبان. پھر میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو کے اندر, ٹھیک ہے, وہ پڑھا ہوا تھا. تو یہ ہے لوگوں نے کام کیے ہوئے, کہیں پہ کوئی کام پڑا ہوا ہے, کہیں پہ کوئی کام پڑا ہوا ہے, بس اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات. یہ جیسا کہ یہ فیضان بھائی کے جواب میں آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو جن میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اور کچھ باتوں میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی, جیسے اصول الدین میں اختلاف, جس میں آپ نے سر سید احمد خان کی مثال بھی دی اور بھی احمد قادیانی اور دوسرے. تو یہ کیا بات ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا اختلاف اصولی نوعیت کا ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, اس کو بھی ہم علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ معجزات کا انکار کیا,
اور پھر فرشتوں تک کا انکار کیا، اور بھی دین کی مبادیات میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہمارا تعامل وہ ویسا ہی ہے کہ جیسا فقہی نوعیت کا اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا کہ تعامل میں فرق کیوں نہیں ہے ہمارا. نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگ رحمہ اللہ کہیں. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ کسی فکر کے بارے میں ہم کہیں کہ جی یہ گمراہ کن فکر ہے، یہ غلط فکر ہے، یہ منحرف فکر ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے کہا کہ ایک بنیادی کرائیٹیریا یہی ہے کسی فکر کی گمراہی ہونے کے لیے کہ جو کنسنسس ہے، امت کا اجماع ہے، اس سے وہ فکر ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. امت کی ایک اجماعی فکر چلی آ رہی ہے، بس اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے. یہ سبیل المومنین ہے، اسی کے ساتھ ہمیں جڑ کے رہنا ہے. اب اس سے کوئی ہٹ گیا، وہ کہتا ہے جی 1400 سال میں امت کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں پہلا ہوں، مجھے سمجھ میں آئی ہے، تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک. اب وہ مطلب اس کی بات معقول بھی نہیں ہے نا، ریزنیبل بھی نہیں. اب جہاں تک معاملہ ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کا، اس کے ساتھ رویے کا، یہ ایک دوسری چیز ہے. تو بہت دفعہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے، بہت سارے لوگ جو کہ غلط عقیدے کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ڈیلنگ اس قسم کی رکھی. اب مثال کے طور پہ وہ جو ہے وہ مثال ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دور سے ایک شخص کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ بدترین انسان ہے، اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے. جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اٹھ کے اس کو ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا کہ آپ اسے کہہ تو یہ رہے تھے کہ جی اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے، لیکن جیسے وہ آپ کے پاس آیا تو اب آپ اس کے ساتھ بڑی ملنساری سے آپ اس کو ملیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات ایک انسان کے شر سے بچنے کے لیے، یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا شر اتنا پھیل جاتا ہے یا لوگوں کے اندر اس کی اتنی رسپیکٹ اور آنر اور اتنی عزت ہوتی ہے کہ آپ کو بہت دفعہ حکمت عملی کے تحت بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے چلنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر طیب اردوان کو میرا نہیں خیال کہ اطاعت کمال کی فلاسفی یا اس کے ساتھ کوئی اس کو نظریات کے ساتھ اتفاق ہوگا، لیکن اسے چونکہ پتہ ہے کہ یہ ترکی کا جو ہے وہ قائد اعظم ہے، اگر میں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اب جیسے قائد اعظم کے بارے میں کچھ لوگ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ جی وہ تو نہیں سیکولر تو چھوڑے، شیعہ مطلب وہ فلاں فلاں. ٹھیک ہے. کسی نے پچھلے دنوں وہ علامہ اقبال کے بارے میں بحث چھیڑی ہوئی تھی کہ وہ قادیانی تھے کہ نہیں تھے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اب آپ یہ بحثیں لے کے بیٹھ جائیں گے نا تو چونکہ ان کی ایکسیپٹنس اتنی زیادہ ہے سوسائٹیز کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر آپ مطلب اپنے لیے ایک شاید کوئی رکاوٹ پیدا کریں. تو باقی ان کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے. اتنا کافی ہے کہ ہم ان کی فکر کے بارے میں جو ہے کہ جی ان کی فکر ٹھیک نہیں ہے، ان کی فکر سے بچیں. اور بعض اوقات اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. میں نے ذاتی طور پہ لوگوں میں دیکھا ہے، کئی بریلوی حضرات مجھے جو ہے نا وہ فون کر کے کہتے ہیں، عام نہیں، جو ان کے خطیب ہوتے ہیں، خطیب مطلب علماء، حافظ صاحب آپ نے احمد رضا خان کو علیہ رحمہ کہہ دیا، آپ کیسے اہل حدیث ہیں؟ اور انہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی نا، ہضم ہی نہیں ہوتی کہ ایک اہل حدیث جو ہم نے تو ایسے اہل حدیث کبھی نہیں سنے، اور اس نے میرا کوئی آدھے سے زیادہ چینل اسی وجہ سے پھرولا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اب فلٹرز کھل گئے نا، اسے پتہ چل گیا کہ یار یہ بندہ ہے نا مجھ سے، ہم سے نفرت نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا. تو اب دعوت کے راستے میں نے بہت سارے کھول دیے. ہمارے سامنے جو ہے جہاں ہمارا لاہور میں ادارہ ہے تو سامنے منہاج والے ہیں، تو ہمارے پاس منہاج کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہماری کلاسز میں، یوٹیوب چینل دیکھ کے آتے ہیں. سورس کا یوٹیوب چینل پہ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ہم آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ آ جاتے ہیں ہماری کلاسز میں آ کے بیٹھتے، کہاں؟ یوٹیوب چینل دیکھ کے آپ کا انداز بس. اب دیکھیں اگر ایک علیہ رحمہ کہنے سے لوگ میری کلاس میں آ جاتے ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہنے سے؟ یا تو یہ ہے نا کہ اب میں یہ سمجھ لوں کہ یہ بندہ کافر ہے، چلیں ٹھیک ہے، کافر کو تو ہم علیہ رحمہ نہیں کہہ سکتے جس کے بارے میں مجھے یقین ہو، اور کسی کے کفر کے بارے میں یقین مجھے اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے کفر پہ کنسنسس ہو، جیسے قادیانی.
تو ٹھیک ہے، قادیانی ہیں، ان کے کفر پہ اتفاق ہو گیا، اب آپ ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات نہ کہیں. اب جن کے کفر کے بارے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اتفاقی، تو اگر کوئی مارجن موجود ہے تو ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات کہہ دیں، لیکن اگر تو وہ ان کلمات کے مستحق نہیں ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہماری دعا سے کسی کو جنت مل جاتی ہو چلیں کیا ہی بات ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ اس جدیدیت سے پہلے جو ہماری روایت جو موجود تھی اس میں بھی مختلف آپ کو دھارے نظر آتے ہیں. تو آج کے اگر آپ کسی انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ واپس روایت کی طرف آؤ تو وہ اس کمپلیکسٹی کو کس طریقے سے ڈیل کرے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب علماء کے اقوال میں سے آتا ہے کہ قرآن کے اندر نا بے شمار اس طرح کے علوم ہیں اور راز ہیں جو آخر تک سامنے آتے رہیں گے ہمارے. تو اس کو اگر ہم ایک لمیٹڈ کر کے کریں گے، صرف ایک خاص طریقے سے تفسیر ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گے؟ دیکھیے اصل بیسیکلی تو آپ کے دو سوالات ہیں نا. ایک تو نے یہ کہا کہ جی انٹرپریٹیشن ہی اتنی زیادہ ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ کہتے ہو جی اسلام نافذ کرنا چاہیے، تو کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ بریلوی دیوبندی الحدیث. ہمارے یہاں ظاہری بات ہے سیکولر طبقے نے، لبرل طبقے نے یہ ایک بڑا اعتراض پیدا کیا، کسی حد تک ویلڈ بھی ہے. پھر علماء نے یہ کام کیا کہ 22 نکات سارے مسالے کے علماء نے جمع کر کے دے دیے، بھئی یہ ہمارا متفقہ اسلام ہے، اب یہ نافذ کر دو. 22 نکات بہت معروف ہیں، جو آپ کو گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. تو اسی طرح سے ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، فقہ میں بھی ہیں، عقیدے میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. اس لیے اجماع کا کانسیپٹ ہے. ایک بڑی تعداد مسائل کی ایسی ہے جو مجمع علیہ ہے، ایگریڈ اپان ہے. ایک بات یہ ہوگی. پھر یہ ہے کہ جو ویل اسٹیبلش اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ فالو کر لیں، کوئی دوسرا آپ کو برا بلا نہیں کہتا کہ آپ منحرف ہو گئے ہو، آپ گمراہی کی طرف چلے گئے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، مطلب حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، آپ جو بھی ہیں، بس ٹھیک ہے آپ دوسرے سے اختلاف رکھیں، اپنے اختلاف کو بیان بھی کریں. آپ یہ بھی بیان کریں کہ جی میری رائے بہتر ہے، یہ راجح ہے اور فلاں فلاں وجہ سے ہے. ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایسا بہت ہی کم ہے لوگ، ٹھیک ہے، جو دوسرے کو جہنم تک پہنچا آتے ہیں، لیکن کم لوگ ہیں ایسے، زیادہ ایسے نہیں ہیں. معتدل لوگ بھی ہیں، اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں. تو معتدل لوگوں کے ساتھ رہیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں آپ رہیں، لیکن معتدل لوگوں کے ساتھ رہیں، معتدل علماء کو فالو کریں آپ، جو امت کی سطح پہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا چھوڑ دیں، نہیں، اپنا نہ چھوڑیں، لیکن دوسرے کو اندر باہر کرتے رہنا اس ایکٹیویٹی کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، کہنے کا مقصد. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن میں، دیکھیں قرآن کے عجائب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو قرآن کے عجائب ہیں نا، اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک اصولی بحث پیدا ہو، قرآن کی سائنسی تفسیر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ علماء نے کہا نہیں ہو سکتی، کچھ علماء نے کہا ہو سکتی ہے. ویل اینڈ گڈ. جنہوں نے کہا ہو سکتی ہے جیسے مفتی محمد عبدو، اس میں رشید رضا بھی تھی اور بھی کافی سارے، ایون کہ سید قطب نے کہا کہ نہیں ہو سکتے. اب سید قطب امریکہ کے جو ہے وہ پڑھے ہیں. اب یہ نہ کہیں کہ جی وہ یہ مولوی چونکہ مدرسے کے تھے تو اس لیے یہ کہتے تھے قرآن کی سائنسی تفسیر نہیں ہو سکتی. سید قطب جیسا بندہ وہ یہ کہے قرآن کی سائنسی تفسیر نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مطلب قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں، قرآن تو کتاب ہدایت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلی بات یہ کہ فوراً لیبل لگا دیں، ہم کہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی سائنسی تفسیر نہیں ہو سکتی، انہیں سائنس کا پتہ نہیں. ایسا نہیں، وہ ایک علمی موقف ہے، وہ علمی بنیادوں پر ہم اس کی رسپیکٹ آنر کریں. ٹھیک ہے، ہم دوسرے موقف کی طرف چلے جائیں. دوسرا جو موقف ہے نا، جو یہ کہتے ہیں قرآن کی سائنسی تفسیر ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کے لیے کچھ کرائٹیریا جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں. ایسے نہیں، ہاں اس کرائٹیریا کو وہ تفسیر میٹ کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. اب مثال کے طور پہ وہ کرائٹیریا میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی جو آپ سائنسی تفسیر کر رہے ہیں نا، وہ لغت عرب کے موافق ہو، محاورہ عرب کی. پہلی شرط ہی یہی ہے. یہ بات تو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھائی لغت میں، عربی زبان میں اس کے وہ معنی نکل رہے ہوں جو آپ اس لفظ سے نکال رہے ہیں. عربی زبان میں اس کا وہ معنی ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو آپ اس لفظ سے نکالی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو غلط ہے نا، یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا نا. تو اصل میں ہمارے ہاں ہوا یہ ہے، لوگوں نے جیسے حدیثوں کے اندر یہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ دمشق میں جو سفید مینارہ ہے اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کر لی اس حدیث کی
کہ یہ جو مینارہ ہے نا دمشق کے مشرق میں، اس سے مراد جو ہے وہ ایئرپورٹ کا مینارہ ہے. چلیں اب آپ کہہ لیں کہ جی ایئرپورٹ کا مینارہ ہی صحیح، ٹھیک ہے. مینارہ تو وہ بھی مینارہ ہی ہے نا، مینارے کا مطلب مینارہ ہوتا ہے چاہے ایئرپورٹ کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے کوئی اور ہو. چلیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایئرپورٹ کا مینارہ بھی اب یہ نہیں کہ دمشق کے ایئرپورٹ کا مینارہ وہاں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، یہ بھی نہیں اب آپ نے نکال لینا، ٹھیک ہے. اور کہا جی اصل میں یہ مراد تھی کہ یہ ایج آف ایویشن، یہ جو ہوائی جہاز کا دور ہوگا نا، اس دور میں جو ہے وہ عیسیٰ آئیں گے. وہ کوئی مینارے کے اوپر آسمانوں سے نزول نہیں ہوگا، اس دور میں ان کا ظہور ہوگا. اب جو ہے مینارہ جو ہے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی مینارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مینارے سے مراد مینارہ ہوتا ہے، ایج آف ایویشن نہیں ہوتی. عربوں کو آج بھی اب آپ کہیں بھائی مینارے کا مطلب ایج آف ایویشن، تو یار کون سی لغت کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مطلب لفظ سے آپ کچھ بھی مراد لے لیں، یہ تو نہیں ہے نا. اب جیسے بعض حضرات صوفیاء نے کیا کیا کہ فرعون کا لفظ جہاں قرآن میں آیا نا، فرعون کا لفظ جو جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے، انہوں نے کہا فرعون سے مراد نفس ہے، فرعون سے مراد میرا نفس ہے. اب کہنے کو تو چلیں ٹھیک ہے کہ جہاں جہاں فرعون کا لفظ آئے گا وہ کہے گا وہ اللہ تو مجھے ڈانٹ رہا ہے نا، وہ جو کہہ رہا فرعون ہو تو فرعون تیری ایسی، ہو سکتا ہے اسے کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہو، لیکن ٹھیک ہے کیا یہ کام؟ ظاہر بات ہے فرعون سے مراد اس کا نفس نہیں ہے، فرعون ایک پرسنالٹی تھی. تو یہ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا ہے، تو یہ غلط ہے نا. وہ لفظ کے اندر گنجائش ہو. عربی زبان کے اندر پھر ٹھیک ہے. تو سائنسی تفسیر آپ کریں، خلاصہ یہ سائنسی تفسیر کریں، لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا اس کے مطابق کریں. ایسے نہیں اٹھ کے جو ہے کچھ بھی آپ کہہ دیں. اب آپ کہیں کہ جی اب یہ مانیں، اب آپ نہیں کچھ بھی اب آپ کہہ دیں تو لوگوں نے تو پھر کچھ بھی کہہ دیا ہے نا قرآن کی تفسیر کر کے، تو وہ سارا تو آپ بھی نہیں مانتے، پھر ہم بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد سے مراد کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میسج ہے جو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے دل پہ اترتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا. محمد کون ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا. یعنی جب قرآن پڑھتا ہوں تو جو اللہ کا میسج آتا ہے اس قرآن کو سمجھتے ہوئے وہ محمد ہے. کہنے کو اس نے ایک بات بنا لی، نکال لی، اب پوری نبوت اور رسالت ہی اڑا دی قرآن کی جو ہے تفسیر کے نام پہ. ایک صاحب نے، بلکہ آپ کو عجیب تمام، ایک صاحب نے کہا جی تورات کا لفظ جہاں قرآن میں آتا ہے نا، انجیل کا، اس سے مراد قرآن ہے. تورات کا معنی کیا ہے؟ قرآن. انجیل کا معنی کیا ہے؟ قرآن. جو مرضی یہ بک دو. جی السلام علیکم. سر آپ نے لیکچر میں مینشن کیا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں، جی تو میرا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اسلامی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایک ڈیوائڈ پیدا ہو چکا ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں ان کو دوسری جماعتیں لیبل کرتی ہیں کہ یہ صرف تزکیے پہ کام کر رہی ہیں، حالانکہ وہ دین کی جو بنیادی ارکان ہے، نماز پہ کام کر رہی ہیں، عوام کو اس چیز قرآن سے تعلق بنانا چاہ رہے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں. تو جو دوسری جماعتیں ہیں جن کا زیادہ فوکس ایکٹیویزم پہ ہوتا ہے وہ ان کو لیبل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یار ان کا تو صرف فوکس تزکیے پہ، اور یہ وہ صوفی والے کیٹیگری میں ڈال دیتی ہیں. اور اس کے ریئیکشن میں پھر وہ جماعتیں جو ایکٹیویزم کر رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیویزم کو برا کہنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی جماعت منظر عام پہ نہیں آ پا رہی جو ان دونوں کے بیچ اعتدال کا راستہ قائم کر کے یوتھ کو اسپیسیفکلی گائیڈنس دے سکے کہ آپ نے اپنے ایمان پر بھی کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویزم میں بھی آگے بڑھنا ہے؟ یہ بات بہت اچھی ہے. دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں نا، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا نا. تو اب بہت سارے لوگ جو بزنس کرتے ہیں نا ان کو اس بات کی سمجھ ہوگی. مثال کے طور پہ اب آپ جو ہے نا وہ ابایا کا کام کر رہے ہیں، ہم ایک اسلامک بزنس کی بات ہے کہ اب آپ نے ابایا بنا کے بیچنا شروع کر دی. اب آپ کہیں بھائی پہلے میں ایسا کرتا ہوں، میں کپڑا خریدتا نہیں ہوں، میں کپڑا بنانے کی ایک فیکٹری بھی لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو
اب ظاہری بات ہے کوئی بھی کہے گا بھائی یہ وائز ڈیسیژن نہیں ہے, کپڑا مارکیٹ سے اٹھاؤ اور اس کو سلواؤ اور ٹھیک ہے اب آپ جا کے, تو مینوفیکچرنگ بالکل اور چیز ہے. اب آپ اس کو آگے اس سے آپ نے بزنس کرنا ہے, اس کو مینوفیکچرر کوئی اور ہوتا ہے آگے بیچ رہا ہے. اسی طرح سے بھی دین کی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, شعبہ جات ہیں. ایک بندہ ہر کام نہیں کر سکتا نا. یہ تعلیم اور تدریس کا کام ہے, اس کے اپنے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں. یہ ریسرچ ورک ہے, اس کے اپنے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں, ریسرچر ہے جنہوں نے ساری زندگی ریسرچ میں کھپائی ہے. یہ اچھے دائی ہیں, یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, یہ اچھے مربی ہیں, مینٹور ہیں. تو ہمیں کلیبریشن کرنی ہوگی آ جا کے. یہ بات مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ مختلف لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ایکسپرٹیز دی ہیں, یا مختلف جماعتیں جو کام کر رہی ہیں, وہ ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کریں, تسلیم کریں کہ بھائی ہاں اس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں, اس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ نگیشن کے اوپر ہم کھڑے ہوں. کیونکہ بندہ مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی, ایک دیوار کی مانند ہے نا, جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے, گراتی تو نہیں ہے نا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی آبزرویشن کہہ لیں, آپ کا سوال کہہ لیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو جو گرانے پہ لگے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. مذہبی جماعتیں, تحریکیں, ایک دوسرے کی نگیشن پہ ہم زیادہ جو انرجی صرف, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, اصل کام تو میں ہی کر رہا ہوں جی. تو جب ایک مشین کے اندر ایک چھوٹا سا کل پرزہ جو ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ جی پیش, اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو ایمان کی محنت کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں, جو تعلیم و تدریس کی محنت اس کو اپریشیٹ کریں, جو خلافت اور تحریک کی محنت کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. ہر ایک اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو اپنے ساتھ انہیں کہیں کہ جی کولیبریشن کریں, آپس میں مل جل کے کام کریں. جی السلام علیکم. کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, دے آر سیئنگ کہ سیشنز آر ناٹ انف, کہ کورسز ایسے انوویٹ کرائے جائیں جس کے اندر کچھ نوجوانوں کی علمی تشنگی ہے کہ وہ پوری کی جائے, اور وہ ریڈی ہیں, مطلب کہ دے آر ریڈی ٹو سیکریفائز دیئر سیلف فار اسلام, اور وہ چاہتے ہیں کہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ اتنے مضبوط ہوں کہ جس طرح عبداللہ بھائی نے کہا کہ ویسٹ کو کرٹک سے کام نہیں چلنے والا, وی ہیو ٹو میک سم جینوئن ڈیسیژن. ہمیں الٹرنیٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا کے اوپر ایک اب یہ نہیں چلنے لگا کہ ہم کرٹیسائز کر کے اس چیز کو مطلب کہ پیش کر دیں کہ یار دس از اوور اسلام. تو ہمیں اس کو الٹرنیٹ روٹ سے اور اکیڈمیکلی مطلب کہ ایک فورم کے اوپر بیان کرنا ہوگا. تو کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, اور آپ بھی یقیناً, آپ کا بھی شعبہ اسی سے وابستہ ہے تو آپ بھی جانتے ہوں گے, لیکن ادارے ہیں, جماعتیں ہیں, تحریکیں ہیں, لیکن وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ بند کر دیے گئے ہیں چند چار دیواروں کے اندر. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی استاد ہو جو کہ ان کی علمی پیاس بجھا سکے. تو اس لیے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کائنڈلی اسلام آباد آئیں اور یہ آپ اس کمی کو پورا کریں, یہ جو گیپ ہے بیچ میں, تاکہ وہ مطلب کہ ایک علمی لیول کے اوپر اکیڈمک بیک گراؤنڈس ان کے ہو, عصری علوم میں بھی, روایتی علوم بھی ان کے پاس ہو, اور مغربی علوم میں بھی ان کے اوپر پختگی, اور پولیٹیکلی اور سوشل سائنسز کے اندر ان کے اوپر کمانڈ ہو, اور وہ پیش کر سکیں دین کو ایک مطلب کہ بہترین فارم میں دنیا کے سامنے. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے یہ انہوں نے جو بات کہی ہے نا, مطلب میں اپنی اگر وہ خلاصہ نکالوں نا کہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے, بالکل یہی بات ہے. سب سے اہم کام اگر کوئی کرنے والا ہے نا, وہ افراد سازی ہے. بندے تیار کریں, اور بندے بھی وہ جو لیڈرز ہیں, لیڈرز تیار کریں. آپ اس وقت امت مسلمہ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ افراد کی ہے, بہترین افراد کی, ہر ڈپارٹمنٹ میں. تو جس کے پاس جو ہے وہ بس آگے ٹرانسفر کر دیں. ٹھیک ہے, اگر میں نے 25 سال ریسرچ میں لگائے ہیں تو میرے پاس اگر کچھ ریسرچ کا تجربہ ہے, یا میں نے 25 سال کی تدریس میں لگایا, تدریس کا تجربہ, میں اس کو آگے ٹرانسفر کروں. ہاں بھائی یہ لے لو, بس تیار ہو جائے, بندے تیار کریں. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ کام کرنے والا ہے. اس کے بغیر جو ہے نا امت مسلمہ کے اٹھنے کا کوئی خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو, تو یہ ناممکن, امپاسبل نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ سے اس کی طرف ماشاءاللہ جب آپ دیکھیں, یہ اب آپ کے بھائی جو ریوائول والے ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ جب آپ دیکھیں لوگ کام تو کر ہی رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ, جس کو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں وہ کام تو کر ہی رہا ہے. ریسورسز محدود ہیں. اب آپ کہیں کہ جی اکیلی جان ہے, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ 2-4 لوگ اور لگ گئے تو, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کتنے ریسورسز کے ساتھ لوگ کتنا کام پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کریں. ہمارے ایک دوست ہیں,
وہ بھی عالم دین ہے ماشاءاللہ. تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے, تو مجھے ان کی بات بڑی کلک کی. کہنے لگے یار اللہ کی تقسیم بھی عجیب ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے ذہن دے دیا, صلاحیتیں دے دی, لیکن ریسورسز نہیں دیے. اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ریسورسز دبا کے دیے, لیکن کوئی سوچ فکر ہی نہیں ہے. کروڑوں کی اربوں کی عمارتیں کھڑی ہیں, مذہبی بلڈنگز, کہیں کام کیا ہو رہا ہے؟ کام کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب آپ کہیں کہ جی اللہ کی ایک آزمائش بھی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کام کر رہے ہیں. محدود ریسورسز میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کریں. مزید اس کام کو بڑھانا چاہیے. میں تو پرنسپلی اس سے ایگری کرتا ہوں. انشاءاللہ سے اس کو ہم آن لائن صحیح یا کسی اور طرح سے, آپ کے یہاں ریوائول کے سیٹ اپ سے, پلیٹ فارم سے, کہ اور بھی شیوخ آئیں, آپ ان سے استفادہ کریں یہاں سے, تو مدثر صاحب انشاءاللہ اس کو مینیج کریں گے. اور وہ اس کا جذبہ بھی رکھتے ہیں, موٹیویشن بھی رکھتے ہیں, اس کی سوچ بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور اسی سوچ کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ کیا حق کو پہچاننے کا کوئی اسپیسیفک معیار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جتنے بھی مختلف آراء ہیں, اگر ہم اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک قاعدہ بتاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث. تو یہ سوال, یہ جواب جو ہے اتنا قانع کن نہیں ہے کہ اس کا کوئی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر کسی کی انٹرپریٹیشن الگ الگ ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے. تو حق کو پہچاننے کا اسپیسیفک کیا معیار ہو سکتے ہیں جس سے ہم مطمئن ہو سکیں کہ ہاں یہ راستہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں نا, دین کے نا دو دائرہ کار ہے. یہ بات بالکل کلیئر. کچھ چیزیں ہیں فنڈامنٹل میں سے, فنڈامنٹل میں سے حق ایک ہی ہے, اور اس پہ سب کا ہی تقریباً اتفاق ہے. نمازیں 5 ہیں, سب کی 5 ہی ہیں. روزے رمضان کے ہیں, سب کے رمضان کے ہیں. کوئی نہیں کہتا محرم کے یا ربیع الاول کے روزے رکھنا, ٹھیک ہے. نمازیں کسی نے بھی 7-10 نہیں بتائیں, ٹھیک ہے. حج کسی کا بھی ایران کے یہاں نہیں ہے, سعودی عرب میں جا کے کرنا, مکہ المکرمہ ایسا ہی ہے نا, یا بلوچستان کا نہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی کا ہوگا تو وہ امت سے ویسے ہی خارج سمجھا جاتا ہے, ٹھیک. تو جو آپ کی فنڈامنٹلز ہیں نا, اس کو دیکھیں, وہ بہت زیادہ ہیں, تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. قرآن کے ٹیکسٹ ایک ہے, حدیث کی کتابیں سیم ہیں ایون کے. تو فنڈامنٹل جو ہے نا, ان کے اوپر سب کا اتفاق ہے. ہاں کچھ چیزوں میں اختلاف ہے. تو میں نے کہا وہ چیزیں ہیں ہی ایسی کہ اللہ نے خود اختلاف رکھا ہے, اور اس میں ہماری آسانی کے لیے اختلاف رکھا ہے. اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں حق پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. ایون کہ نہیں بھی پہنچے, اللہ کے وسلم کی یہ حدیث کیا موٹیویٹنگ نہیں ہے کہ جی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, حاکم اجتہاد کرتا ہے, صحیح رائے تک پہنچتا ہے تو 2 گنا اجر, غلط رائے تک پہنچتا ہے تو اجر پھر بھی ہے اس کے لیے, اس کے فالوورز کے لیے بھی اجر ہے. ہاں دیکھیں, ایک بندہ, ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. پہلی بات تو فقیہ ہے, مجتہد ہے, عالم دین ہے, مفتی ہے, اس کے اندر کیا ہو, صلاحیت ہو. ڈاکٹر سے بندہ مر جائے تو اسٹیٹ نہیں پوچھتی. عطائی جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ مار دے گا تو اس کو اندر کر دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا, ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نا, کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے, اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. آپریٹ کرتے کرتے کینچی اندر رکھ کے بھول گئے, کوئی ڈاکٹر تو نہیں بیٹھا ہو. ساری یہ غلطیاں ویسے ویسٹ میں ہوتی ہیں یا پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک روایت کا مقدمہ تو کافی حد تک سامنے آیا, اور جدیدیت کے بھی کچھ نام جن کا ذکر ہوا, لیکن ایک تنقید جو اس طرف سے آتی ہے روایت کے اوپر, ذرا اس کو بھی تھوڑا ایکسپلور ہم کر لیں تو اچھا ہوگا. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مغرب میں بھی یہ ہوا کہ جو روایت تھی وہ ایک ذریعہ بنی سوچ کے اوپر تالا لگانے کی, یعنی وہ سوچ کے اوپر جو ہے تالے لگے, جس کی وجہ سے وہ ڈارک ایجز میں چلے گئے. ہمارے ہاں بھی یہ ایک آرگومنٹ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس وقت پچھلے تقریباً ہم دیکھتے ہیں 200 سال یا 300 سال میں, بعض لوگ تو اس کو پیچھے لے جاتے ہیں, تقریباً 1200-1300 کے بعد کوئی بڑا ذہن نہیں پیدا ہو سکا امت مسلمہ میں. جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں, آئنسٹائن ہو گئے, نیوٹن ہے, یا ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ جو کوانٹم, آپ نے اس کا کوانٹم کمپیوٹر کا ذکر کیا, کوانٹم مکینکس کا ذکر کیا, اب یہ ساری جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ سب وہیں ویسٹ کے اندر ہی ہو رہی ہیں. تو مسلم جو دنیا ہے وہ بڑا ذہن پیدا کیوں نہیں کر پا رہی؟
اس کا سارا جو نزلہ ہے وہ روایت کے اوپر گرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ آرگیومنٹ جو ہے ان کا درست ہے کہ یہاں واقعہ تو ہے لیکن کیا اس کے عوامل روایت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلپریٹ ہے یا کچھ اور ریزنز بھی ہیں؟ دیکھیں یہ واقعہ تو ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, مطلب ہماری آبزرویشن ہے. اب آبزرویشن تو نہیں نا جٹلا سکتے. سارا بڑا دماغ جو ہے وہ ویسٹ میں پیدا ہو رہا ہے, مسلم دنیا میں کوئی بڑا دماغ نہیں پیدا ہو رہا. واقعہ تو یہ ہے, لیکن اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے, عامل کیا ہے؟ کیا وہ روایت ہے, کیا وہ مذہب ہے, کیا وہ وحی ہے, کیا وہ مولوی صاحب کا درس ہے, وہ ان کا خطبہ ہے کہ بھائی سائنس میں ترقی نہیں کرنی, سائنس نہیں پڑھنی, انگریزی نہیں پڑھنی. دیکھیے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہو, لیکن ان کے فتوے کو کون سنتا ہے مجھے بتائیں. یہاں مفتی صاحب کے فتوے کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک, اس میں بہت اچھی بات جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک کالم لکھا زاہد الراشدی صاحب نے. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہماری تو یہ ڈومین ہی نہیں تھی نا مولوی حضرات کی. ہماری ڈومین یہ تھی کہ مسجدوں کو امام چاہیے, مسجدوں کو خطیب چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے جنازے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ امام چاہیے, آپ کے نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خواں چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں وہ آپ کو میسر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تراویح پڑھانے کے لیے اتنے قاری حضرات, اتنے حفاظ ہوتے ہیں کہ مسجد نہیں ملتی, قاری صاحب وضو پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ یونیورسٹیز کا کام تھا نا, گرانٹس آپ لوگ لیتے رہے اسٹیٹ سے, ٹھیک ہے, $1,000,000 کی. تو آپ نے ایک پیرل پورا نظام اور سسٹم بنایا. تو یونیورسٹیز کا یہ سیکولر ایجوکیشن جن اداروں میں دی جائے, ان کا یہ کام تھا کہ بڑا دماغ پیدا کرتے دنیا کا, ان کا یہ فیلڈ تھا. تو یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے, مطلب ان کو کسی نے روکا تھا کیا؟ مطلب آپ آسان سمجھ تو پرویز گود بھائی کو کسی مولوی صاحب نے روکا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی مطلب بڑا جو ہے وہ فزکس پیدا نہ کریں اپنے شاگردوں میں, اسٹوڈنٹس میں, اور وہ اس وجہ سے روک بھی گئے. ٹھیک, ایسا کچھ بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عامل بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جی کیا دیکھیں اس میں اوور آل جو ہے نا ہمارے ہاں لوگوں کی مطلب کرپشن آپ کہہ لیں, اسی طرح سے جو بہت سے ایسے مسائل ہیں اخلاقی اعتبار سے ہم بہت گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. کم از کم ویسٹ دنیا کا تو بن گیا نا, لیکن ہم دنیا کے بھی نہیں رہے. تو اس میں ہماری اپنی جو ہے وہ نہ اہلی ہے یا ناکامی ہے, اس میں مذہب کا کوئی رول اور کردار نہیں. مطلب مذہب, اب آپ خود سوچیں نا, یہاں کیا مولوی صاحب رکاوٹ ہیں سائنسی ترقی میں؟ یا ایٹم بم پاکستان نے کیوں بنا لیا؟ کہ مطلب مولوی صاحب نے کوئی روکا تھا ایٹم بم بنانے سے؟ لیکن بنا لیا. تو جہاں آپ نے ہمت کی, محنت کی, وہاں آپ نے ٹھیک ہے بڑا دماغ پیدا بھی کر لیا, کوئی بڑا کام بھی کر لیا. جہاں آپ نے صرف کرپشن کی تو وہاں ظاہری بات ہے کرپشن ہی. اب مسلم کنٹریز کا سب سے بڑا معاملہ یہی ہے نا, مطلب اب آپ آگے ہیں تو کرپشن نہیں آگے ہیں نا. یہ مسائل ہیں, سسٹم مضبوط نہیں ہے اصل بات. وہاں مغرب میں کم از کم یہ کہ سسٹم مضبوط ہے. اس سسٹم نے جو ہے وہ فیئر اور صلاحیت والے لوگوں کو آگے آنے دیا. ہمارے یہاں کی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے, یہاں سسٹم مضبوط ہی نہیں ہے. کوئی بندہ جس کے اندر پوٹینشیل ہے, صلاحیت ہے, کچھ کر بھی سکتا ہے, وہ بیچارہ کسی بھی فیلڈ میں آگے آ ہی نہیں پاتا. آپ کو آگے آنے کے لیے سفارش چاہیے, روپیہ پیسہ چاہیے. آپ کو اب مطلب اپنا بزنس کرنا, مجھے بتائیں آپ ابھی صبح ایک بھائی کہہ رہے تھے یار پاکستان میں کوئی بڑے لیول کا بزنس آپ نہیں کر سکتے جب تک پولیٹیسائز نہ ہو جائیں. مطلب آپ کو چھوڑتے ہی نہیں, آپ کو بزنس تک نہیں کرنے دیتے. تو یہاں اب آپ کیا بڑا دماغ, مطلب آپ کرکٹ ٹیم میں اگر آپ نے جانا ہے تو بغیر جا سکتے ہو, صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پہ. مطلب کھیل میں آپ نہیں جا سکتے نیشنل قومی ٹیم کے اندر. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے. اقربا جو ہے وہ پروری چلتی ہے, سفارش چلتی ہے, میرٹ کوئی ہے ہی نہیں, میرٹ کی دریا مڑانا ہے. تو وہ کیسے ٹیلنٹ آگے آئے, تو وہ کیسے بڑا دماغ ہوگا, لیکن اس کو پالش ہونے کے لیے جو اسے سسٹم کی سپورٹ چاہیے وہ سسٹم اسے دے ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ سسٹم خود ہی جو ہے وہ لولا لنگڑا ہے. یہ بات جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑا عامل ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ بھی ہو جائیں یا علماء جو ہیں وہ خاص ایک طبقے کو فالو کرتے ہیں, جس طرح ابن تیمیہ کو دیکھتے ہیں وہ امام احمد کو کرتے ہیں, اور بھی جس طرح عرب کے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کسی ایک طرف منسوب کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جس طرح غامدیزم ہے, انجینئرزم ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک فکس سے جب باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو ایک
मुज्तहिद समझने लग जाते हैं। और आजकल यूथ में भी ये मसला है, जब उनसे पूछा जाए कि क्या करते, वो कहते हैं हम तो सिर्फ कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस से अगर वो किसी आइमा ने, किसी इमाम ने कोई मतलब निकाला है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये मतलब नहीं, ये हदीस इस तरह है। तो आपको नहीं लगता कि एक फिक फॉलो करने से, पीछे जिस तरह भाई ने भी बात की थी कि हक जो है वो, आपको नहीं लगता उससे बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे इस बरसगीर में, तो ये अपने जो पाको हिंद है इसमें ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि अरब में हम देखते हैं ख़ास फिक जो है वो राइज है, जिसकी वजह से ये वाले मसाइल वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम इधर देखते हैं, क्योंकि हर किसी को ये है कि अपना खुद ही जो है वो इज्तिहाद कर ले, तो क्या एक फिक को फॉलो करने से स्टूडेंट के लिए या एक बहुत ले मैन के लिए उससे बहुत सारे मसाइल ख़त्म नहीं हो जाएंगे हमारे? बहुत हद तक आपकी बात ठीक है। देखिए दो चीज़ें, एक है ले मैन और एक है आलमी दीन। हमें ना बैलेंस अप्रोच रखनी है। ले मैन के लिए तो ज़रूरी है कि किसी आलिम को फॉलो करें। फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो उलमा से पूछ के चलो। तो वो किसी फ़कीह को फॉलो कर ले, किसी मुज्तहिद को, किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर ले, ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं हो, बल्कि होना ही ऐसे चाहिए। हाँ, आलिम अगर तकलीद के रास्ते पे चल पड़ेगा ना, तो फिर जो अभी ये सवाल आया था ना कि सोचों के ऊपर ताले पड़ जाएंगे, फिर वो वाला मामला होगा कि आप अपने नुसूस को सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। जब सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका दीन जो है ना, वो ऐसा दीन महसूस ही नहीं होगा कि जो सोसाइटी के इश्यूज को हल कर सके। तो दुनिया उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? भाई 1400 साल पुराना दीन है, 1400 साल पुरानी तहजीब और तमद्दुन की, और आप कल्चर की बात कर रहे हैं। आज तो स्टेट के जो इदारे हैं, आप कैसे उसमें रहनुमाई कैसे आज की स्टेट आप चलाएंगे? वो इतने पुराने अफकार और नजरियात। फिर ये सवाल, तो ऐसा ज़हीन दिमाग आपको चाहिए, लेकिन ये ज़हीन दिमाग जो है वो ले मैन का नहीं होगा, ये होगा आलमी दीन का ही, ताकि वो ब्लंडर से बचे। तो रवायत के साथ तमस्सुक जरूरी है, रवायत को डिसओन नहीं करना। जदीदियत का सबसे बड़ा मसला ये कि वो रवायत को डिसओन करोगे। 1400 साल की रवायत उठा के दरिया में फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है। माजी से रिश्ता तोड़ो अगर तुमने तरक्की करनी है, ये नहीं। हम ये कहते हैं माजी से रिश्ता आपका जुड़ा रहना है। जड़ से अगर जो है वो आप दरख्त को काट देंगे, दरख्त क्या खड़ा रहेगा जिसकी जड़ ही नहीं, ठीक है। तो जड़ से दरख्त कैसे अपना रिश्ता तोड़ सकता है? कि मैं जड़ से रिश्ता तोड़ना, कैसे तोड़ सकते? माजी से आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते। रवायत को आपने ऑन करना है, आपने रवायत के साथ तमस्सुक इख्तियार करना है। हाँ, अब इसमें आलमी दीन ने ये काम करना है कि अगर वो तकलीद के ऊपर चला जाएगा ना, तो वो नुसूस को उस तरह से रिलेट नहीं कर पाए। अब देखें हमारे यहाँ अब एक और भी देखें, जितने भी लोगों ने कुरान की ऐसी इंटरप्रिटेशन की जिसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को जो है वो अट्रैक्ट किया कुरान की तरफ, वो कौन लोग हैं? वो सारे स्कॉलर टाइप लोग हैं, आपके उलमा नहीं है। डॉक्टर इसरार है, मौलाना मदूदी हैं, सैयद कुतुब हैं, या आप कह लें कि नुमान अली खान है, जो भी नाम आपके ज़हन में आते हैं। लोगों के साथ उन्होंने क्या कि कुरान के साथ एक ताल्लुक ऐसा, यार जिंदा किताब है, मेरे मसाइल डिस्कस कर रही है, ऐसे लग रहा है आज ही उतर रही है, आज ही नाजिल हुई है। ये रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि जी कुरान मजीद में क़यामत तक के मसाइल हैं, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ना कि भाई आज भी ये किताब उसी तरह से बोल रही है कि जैसे आज ही नाजिल हुई है, जैसे 1400 साल पहले बोल रही थी। ये आलमी दीन का काम है। तो फिर वो लोगों को नज़र नहीं आएगा भाई सोचो के ताले पड़ जाते हैं, फिर नहीं नज़र आएगा। लेकिन ये सारा काम करना है रवायत के साथ तमस्सुक इख्तियार करके, रवायत को डिसओन करके नहीं। रवायत साइड पे रखो, उसके मुतालिक की कोई ज़रूरत नहीं। पिछलों ने क्या तफसीरें, क्या तर्जमे किए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। उनके तर्जमे, तफासीर सलफ़ की अपने साथ। देखिए कुरान की नई तफसीर करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने कहा था ना, असल मसला ये है कि वो जो हदीस की तफसीर है ना, उसने एक दायरा खींच दिया। इस दायरे से बाहर ना निकलो, इसके अंदर जितना मर्जी खेल सकते हो खेलो। तो हमें वो लिमिटेशंस मालूम, लफ्ज का एक दायरा होगा ना, उसके बाहर उसका कोई भी माना तो नहीं ना मुराद ले सकते। हाँ, उस दायरे के अंदर उसके मानी के साथ आप लोगों को बताओ, गाइड करो और अपने वक़्त के मसाइल को हल करो। यानी लफ्ज की वसअतें भी हैं, उसकी गहराइयाँ भी हैं, उनको मापो। नस का जो लफ्ज है, और ये आलमी दीन ये काम करे। तो आमी जो है वो आलिम को फॉलो करे, और आलिम तकलीद की तरफ चला जाएगा, तो फिर दरमियान में गैप फिर इस किस्म के लोग आके पूरा करेंगे। और जब वो लोग पूरा करेंगे तो फिर आलिम को गुस्सा आएगा, ये कहाँ से आ गए ब्रदर्स, फला डिमकान, तुम तो आलिम नहीं हो। और डॉक्टर इसरार साहब एक वाक़या सुनाते थे ना कि उन्हें देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम दी, क्या उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हम आपको दरसे कुरान की इजाज़त नहीं दे सकते। अरे आपसे इजाज़त किसने ली है? मैंने यही कहा, आपसे इजाज़त ली किसने? आप मुझे कौन होता है इजाज़त देने वाला?
میں آپ کی اجازت کے بغیر درس قرآن دے رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اجازت ہے. بات ہے سوسائٹی ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی. کہنے کا مقصد یہ ہے بھیا آپ اپنی مسجد کے اندر ٹھیک ہے امام ہے خطیب ہے جو کچھ ہے, باہر جا کے نکلے لوگ آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بلکہ آپ کی مسجد میں بھی جمعے والے دن اس وقت پہ آتے ہیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس سے پہلے خطبہ بھی نہیں سنتے. میجورٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ صرف فرض پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ پھر جب آپ دین کو متعلق نہیں کر پائیں گے. میں وہ ایک رمضان کی طاق راتوں میں ایک جامعہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا نا, باہر سین میں, اندر حال تھا مسجد کا. تو ہمارے ایک جاننے والے وہ اندر وہ طاق رات کے اندر وہ خطاب کر رہے تھے. باہر صحن میں بہت سارے نوجوان بیٹھے آپس میں نا گپ شپ لگائے. تو میں بیٹھا سن رہا تھا, اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا یار طاق رات ہے, یہ اپنی گپوں میں لگے ہیں, ٹھیک ہے, بیان نہیں سن رہے. تو اچانک وہ جو تھے نا, وہ جو ممبر پہ بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب, وہ ڈبل پی ایچ ڈی تھے. اچانک انہوں نے انگریزی میں گفتگو کرنا شروع کر. میں دیکھا سارے نوجوانوں پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا. پھر اٹھ کے دیکھیں ایسے, یہ کون مولوی صاحب انگریزی بول. اس کے بعد وہ نہیں بول. دیکھیں نا, یہ جب تک آپ امپیکٹ پیدا نہیں کریں گے تو لوگ دین سے کیسے مروب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے دین کو ریلیٹ کر کے دکھانا ہے. پھر یوتھ آپ کو سنیں گی, پھر یہ نوجوان نسل آپ کو سنے گی, پھر یہ آپ سے انسپائر ہوگی, پھر یہ آپ سے موٹیویٹ ہوگی, پھر جو آپ اس کو کہیں گے کرنے کو تیار ہو. دیکھیں دو ہی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں لوگ. خلاصہ نکالے دو چیزیں, آپ ثابت کر دیں آپ اگلے سے ذہین ہیں, وہ آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اپنے سے کون ذہن کے پیچھے نہیں چلتا, سیدھی سی بات, کوئی بھی. آپ دوسری کے اوپر ثابت کر دیں کہ آپ اخلاق میں اس سے اعلیٰ سطح پہ کھڑے, وہ آپ کے پیچھے, آپ کا گردیدہ ہو جائے. جب آپ اخلاقی اعتبار سے اس سے پیچھے, یعنی اب مذہبی طبقے کی بات کر رہے ہیں, جب آپ اخلاق میں اس سے پیچھے ہوں, جب آپ ذہن میں اس سے پسماندہ ہوں, وہ خاک آپ کے پیچھے چلے گا نہیں چلے گا کبھی. تو ہمیں اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے, اپنے اخلاق میں اپنے آپ کو برتر کرنا ہے. پھر دنیا آپ کے پیچھے ٹوٹ پڑے گی. اب ان میں سے کوئی ایک کوالٹی بھی پیدا کر لے, اپنے آپ کو بہت ذہین بنا لے, اپنے آپ کو بہت اخلاق والا بنا لے. اچھا آپ کے پاس ذہانت نہیں ہے, آپ کے اخلاق اچھے ہیں نا, لوگ آپ کے پیچھے ہیں, مجمع آپ کے پیچھے. اخلاق والا بندہ ہی نہیں نظر آتا. صحیح بات یہ, بندہ ہی نہیں نظر آتا. اتنا گیپ ہے سوسائٹی. سر یہ جدیدیت کے لیے جو آج بھی ایک ٹیسٹ رکھا وہ ایمان کا رکھا گیا کہ جو چیز آپ کو ایمان سے دور کر رہی ہے وہ جدیدیت ہے. تو اس میں بھی خاص ایک پروگریس کی بات ہو رہی ہے کہ جو پروگریس ہو رہی ہے اس ٹائم میں, اس میں ہم لوگ اس چیز کو معیار بناتے ہیں کہ یہ جو پروگریس ہے یہ ہمیں ایمان سے دور لے کے جا رہی ہے. حالانکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان الگ ہوتا ہے, اور جب ہم اس دوڑ میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان وہ نہیں رہتا. تو کیا ہمیں دوبارہ ری ڈیفائن نہیں کرنی چاہیے ڈیفینیشنز, اور پروگریس کو ایک الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے, یا اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیں نا, اصل میں ترقی کی تعریف میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں نا, تہذیب کیا ہے, تمدن کیا ہے, ثقافت کیا ہے, کلچر, سویلائزیشن, سب میں فرق کیا جاتا ہے. اب مثال کے تمدن کہتے ہیں جو مدنیت سے, سویلائزیشن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. انسان سویلائزڈ ہو, مثال کے طور پہ پہلے جو ہے نا وہ آپ کے گھروں کی چھتیں جو ہے وہ لکڑی کی ہوتی تھیں, اب لوگ لینٹر ڈالتے ہیں. تو کسی نے بھی منع نہیں کیا. پہلے آپ گھوڑے کے اوپر اونٹ پہ سفر کرتے تھے, اب گاڑی پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی منع نہیں کرتا. اب ہوائی جہاز پہ کرتے ہیں, کسی زمانے میں ٹرین پہ کرتے تھے. تو یہ جو پروگرس ہے اس سے کسی نے منع نہیں کیا, اور نہ ہی کہا ہے کہ یہ آپ کو خدا سے جو ہے وہ دور کرتی ہے. یہ ہے تمدن کی ترقی. تہذیب اور چیز ہے. تہذیب کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں, ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں. پیچھے پورا جو ہے نا آپ کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے تہذیب کا. جب ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب, تو مغربی تہذیب پیچھے جو ہے وہ ایک اس کا ورلڈ ویو ہے, اس کی ویلیوز ہیں, جو اس کی کبھی لینگویج کے رستے آ رہی ہوتی ہیں, کبھی اس کے جو ہے وہ میڈیا کے رستے
آ رہی ہوتی ہیں, ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا اپنا ورلڈ ویو ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, مطلب اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا اپنا جو ہے وہ ایتھیکل سسٹم ہے, تو ہماری اپنی ویلیوز ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہاں جو تمدنی ترقی ہے کہ انسان جو ہے وہ دیہاتی زندگی سے شہری زندگی میں آ گیا, تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ جی اس سے آپ کا کوئی ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے. دیکھیں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مثال کے طور پہ قرآن میں سورہ نمل میں ان کی مثال ہے. جب ملکہ بلقیس آئی ہے, اب نام اس کا بلقیس تھا کیا تھا, لیکن بہر روایتوں میں آ گیا, چلیں ہم سمجھنے کے لیے ملکہ سبا کیا ہے. تو اب قرآن یہ کہتے ہیں سرح ممرد من قواریر. ٹھیک ہے, نیچے جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا اور شیشے کے نیچے پانی تھا, اور وہ شیشہ اتنا صاف شفاف تھا, یہ مطلب 3000 سال پرانی بات, کہ ایک ملکہ کو پتہ نہیں چلا, ایک ملکہ کو پتہ نہیں چلا کہ نیچے جو ہے وہ شیشہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اور اس نے فکشفت عن ساق, اس نے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, پانی نہیں ہے, شیشہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو دنیا تھی اس نے ان کو اللہ سے دور نہیں کیا نا, اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کو اللہ کی نعمت سمجھا, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا. تو مدنیت, ترقی, اب آپ کہیں بلڈنگ, یہ چیزیں ضروری نہیں کی اللہ. ہاں اصل چیز ہے جو تہذیب کی جب آپ بات کرتے ہیں, پیچھے آپ کا کلچر, آپ کی ثقافت, آپ کی ویلیوز, آپ کی اقدار, آپ کا ورلڈ ویو, آپ کا بلیف سسٹم, جس کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو جیسے مثال کچھ ادارے ہیں, ہاسپٹلس پہلے نہیں ہوتے تھے, اب ہاسپٹلس بن گئے, تو ٹھیک بھائی آپ ہاسپٹلس بنا لو. ہاں کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جن کی ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی, ہمارا بلیف سسٹم, ہماری ویلیوز, جیسے کسینو نہیں ہوگا بھائی کسی اسلامی ریاست میں, شراب کی فیکٹری نہیں لگے گی, بینک کا ادارہ نہیں ہوگا ایون کے. ٹھیک ہے, ہاں وہاں ہاسپٹل ہو سکتا ہے, تھانہ ہو سکتا ہے, پولیس اسٹیشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ریلوے اسٹیشن ہو سکتا ہے, ایئرپورٹ ہو سکتا ہے. تو بہت ساری تمدنی ترقی ایسی ہے کہ جو آپ کو خدا سے دور نہیں کرتی, وہ ویلیو نیوٹرل ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویلیو لوڈڈ ہے, بس ہم ان کی بات کر رہے تھے جو ویلیو لوڈڈ ہے, آلریڈی ویلیو لوڈڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب کسینو جو ہے وہ اب اس کا کیا مطلب, اسلامی ریاست میں کیا ہے, نہیں ہو سکتا, بٹ ٹھیک, کچھ جوا خانہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سوشل سائنسز ہیں اس میں جو ان کی ترقی ہے, اور انہوں نے پوری جزیات میں جا کے اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اب وہ ایک معراج پہ جا رہی ہے بات, اب ہمیں یا تو انہیں کیچ اپ کرنا ہے, یا مطلب دوبارہ ری بلڈ کرنا ہے, ایک الگ سی ہے کہ آپ نے ادھر سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو اس میں ہم لوگ کس طرح ریکونسائل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم بھی یہی بات کرتے ہیں, اسلامائزیشن آف سائنسز یا اسلامائزیشن آف سوشل سائنس, اسلامائز کر دیں. ٹھیک ہے, اب میتھس جو ہے نا, میتھس اب کیا ہے مطلب, میتھس تو جسے پیور میتھ آپ کہہ رہے ہیں, پیور میتھ تو ویلیو نیوٹرل ہے نا. وہ تو وہاں کے جو پروفیسر پڑھا رہا ہے وہ اس کو اسلامک ٹچ دے رہا ہے یا لبرل ٹچ دے رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. کمپیوٹر سائنس آپ کی ویلیو نیوٹرل ہے, وہ جو کمپیوٹر سائنسسٹ آ کے پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو جو ہے وہ اسلامک یا لبرل یا ایتھیسٹ ٹچ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ نا پچھلے کچھ 4-5 دن پہلے نا میں نے ایسی ایک سوال کر دیا, میں نے اسے کہا ایوولوشن کے بارے میں نا, میں نے کہا مجھے بتاؤ مسنگ لنک کیا ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس سے پوچھا مسنگ لنک کیا ہے, ذرا اس کو ڈیفائن کرو نا. میں نے کہا ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں. تو اس نے مجھے کہا بھائی مسنگ لنک جو ہے نا ایوولوشن کے اندر دس یہ اس کو مسنگ لنک کہتے ہیں, فوسل ریکارڈ میں یہ فلاں چیز جو ہے وہ مس ہو. اور دیکھو یہ جو ہے نا, اس سے ایوولوشن غلط ثابت نہیں ہوتا. میں فوراً چونک گیا, میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس سے ایوولوشن غلط ثابت نہیں ہوتا, تم نے مجھے یہ بتایا تو بتایا کیوں, تم نے مجھے جج کیا ہے کہ میں ایوولوشن کو ڈینائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو تم ججمنٹل ہو رہے ہو ایک مولوی کی طرح. میں نے اسے پھر یہی خوب یہ تو مذہبی ریلیجس اپروچ ہے نا, یہ تو اکیڈیمک اپروچ ہے ہی نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جواب تم نے کیوں دیا. اچھا اس کا پھر آگے جواب دیکھو. بات یہ ہے کہ یہ جو سوال لوگ پوچھتے ہیں نا, تو وہ عموماً وہ ہوتے ہیں جو ایوولوشن کو ڈینائی کرتے ہیں. تو میں نے اس لیے یہ اضافی جواب تمہیں دیا کہ دیکھو مسنگ لنک اس کو کہتے ہیں, لیکن مسنگ لنک سے جو ہے وہ ایوولوشن کو ڈینائی کرتا. پھر میں نے اس کے ساتھ مزید کافی میں نے اس کے ساتھ مغز کپائی کی. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تم سے یہ سوال پوچھا ہی نہیں کیا, تم ججمنٹل ہو, تمہاری اپروچ ٹھیک نہیں ہے, تم پہلے سے تمہیں ایک بلیف سسٹم دیا گیا ہے, تم اس کے مطابق آنسر کر. ٹھیک ہے, اور ہمیں تم کہتے ہو کہ جی
جو ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے فلاں ڈمکان. خیر آخر میں اس نے اپالوجائز تو کر لیا, ٹھیک ہے, وہ اس دن معاملہ ختم ہو گیا. اگلے دن پھر میں نے ایک سوال ڈالا, اس نے پھر وہی کام شروع کر دیا. میں نے کہا کل ہی میں نے تمہیں سمجھایا تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی لرن کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی بھی جو مشین لرننگ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس نے گالی نہیں دینی. تو اس کو کس نے سکھایا کہ اس نے گالی نہیں دینی؟ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے. اس کی کچھ پرنسپلس کے اوپر لرننگ کروائی گئی ہے. تو وہ جو اس کی لرننگ کروائی گئی جن پرنسپلس کی, اس کو جو ایتھیکل ویلیو, جو اس کا ایتھیکل فریم ورک ہے, مجھے بتائیں وہ کس نے ڈیزائن کیا کہ یار اس کے اندر رہتے رہتے آپ نے یہ ریسپانس کرنا ہے. اب چائنا کا ڈیپ سیک آیا, اب اسے چائنا کے بارے میں جواب پوچھیں تو وہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے, اس کا اپنا تو نہیں ہے نا. وہ جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس نے اس کو آرڈر دیا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ کہنا کہ مشین جو ہے وہ باعث نہیں ہو سکتی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو جو بھائی اس مشین کو جس نے بنایا, جس نے اس دماغ کو پیچھے پرنسپل دیے ہیں, یہ تمہارا ایتھیکل فریم ورک ہے, اس کے مطابق تمہاری ٹریننگ کروا کے ہم نے تمہیں پھینک دی, وہ تو سارا ٹھیک. اچھا شروع میں جب یہ چیٹ جی پی ٹی آئی تھی تو میں نے اسے سوال کیا ایک مرتبہ, میں نے کہا ٹاپ 10 پرسنالٹیز بتاؤ مجھے دنیا کی نا, ٹاپ 10 پرسنالٹیز. اس نے اس کے اندر شاید ایک لسٹ تو دے دی, ٹھیک ہے وہ معقول بھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیزس, دس اینڈ دیٹ. اب اس نے نام لیا گاندھی جی کا. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آئنسٹائن, کہاں نپولین بوناپارٹ, کہاں فلاں ہٹلر, ٹھیک ہے بڑے نا, گاندھی جی کہاں سے آ گئے؟ پھر اس نے جو ہے وہ لسٹ چینج کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے جا رہا ہے, سیدھی سی بات. تو قومیں جو چیزوں کو ڈیولپ کر رہی ہیں نا, تو وہ اپنی سوچ, اپنا ذہن, اب ڈیک سیکھ رہے تو بالکل ننگا کر دیا نا. اس نے تو کہا بھائی چائنا کے بارے میں کوئی سوال پوچھ لو, ساری کہہ رہے ہیں نا آپ پوچھ. ایک صاحب نے پوچھا ہوا تھا بھائی یہ سنکیانگ جو ہے وہ کب سے چائنا کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا سوری یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ ہاں مطلب یہ تو کب سے چائنا کا پارٹ ہے, شروع سے چائنا ہی ہے یہ, مطلب تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کب سے چائنا کا پارٹ ہے یا چائنا نے کب سے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس طرح سے نہ کرو, ریالٹی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے چائنا ہے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اصل میں ان علوم کو کیا کرنا ہے, اسلامائز کرنا ہے. جو پہلے سے موجود ہیں ہم نے ان کو اسلامائز کرنا ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نیا تو اب کیا ایجاد کریں. تو میرے پاس نا کاؤنسلرس میں پڑھاتا تھا یہ یونیورسٹی کے بچوں کو, یہ کمپیوٹر سائنس کے بچوں کو. تو میں انہیں ایک بات, ان کا لاسٹ سیمسٹر میں نا پروجیکٹ ہوتا تھا, تو میں انہیں ایک بات کرتا, میں کہا یار دیکھو کوئی گیم بھی بنانی ہے نا یار, اس کو کوئی اسلامک ٹچ ہی دے دو. یار سر کیسے اسلامک ٹچ دو؟ میں کہا یار کوئی ٹوٹلی اسلامک بنانے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھو یہ ٹیمپل رن کھیل رہے ہو نا, ٹھیک ہے, دوڑی جا رہا ہے, آخر میں ٹیمپل میں داخل ہو, تم یہ صرف دکھا دو مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور اس نے سجدہ کر لی, بس باقی دوڑاتے رہو اس کو. کہ سر بات کا کانسیپٹ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بس اتنا ہے کہ جیسے اس کا سٹیج پار ہو تو وہ ٹیمپل کی وجہ مسجد میں داخل ہو, ایک سجدہ کر لیا اس نے. تو اگر کوئی اسلامی ذہن بناتا ٹیمپل رن تو وہ یہ بناتا. اب مثال کے طور پر اس میں نے دیکھا وہ بچہ کھیلتا تھا, میرا بیٹا, وہ نا درمیان میں نا وہ ایک اس کو کائنز اگر چاہیے ہو نا بچے کو, تو وہ ایک کہتے ہیں 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھو تمہیں کائنز ملیں گے. آپ اس کو اذان کی ویڈیو دکھا دو یار, آپ اس کو نماز کی ویڈیو دکھا دو, ویڈیو تو آپ نے دکھانی ہے نا. تو گیم بناؤ کمال کی, گیم کمال کی بناؤ, کوئی زیادہ اسلامی بنانے کی ضرورت نہیں. سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں چلے گی. تو میرا بیٹا نا اس کو میں نے کہا, وہ اسلامی کارٹون ایک دفعہ لگا کے, سارا دن تو حفظ کرتا ہوں, یہاں کارٹون میں آ کے وہ کہتا ہے پڑھو الم تر کیف فعل ربک. تو آپ مجھے کارٹون دکھا رہے ہیں یا دوبارہ میری کلاس. وہ بچہ اب 8-10 سال کا, وہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو, بھائی یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اب بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے پورا اسلام, جہاں پورا اسلام وہاں پورا اسلام, جو گیم ہے وہاں ہم اسلامک ٹچ دے سکتے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے. اب دیکھیں نا آپ کے موبائل کے اندر مختلف قسم کے, یہ ڈرائیونگ موڈ ہے, سائلنٹ موڈ ہے, سلام موڈ بھی بنا دیں آپ. کسی مسلمان نے بنایا ہوتا تو اس میں سلام موڈ بھی ہوتا.
یہ سوال ہے یا تجزیہ سر آپ نے کہا تھا کہ سلمان علیہ السلام میں قرآن میں ذکر ہے کہ سلمان علیہ السلام کا جب واقعہ جو ہوا تھا، آپ نے جو ابھی پانی کا ذکر جو کیا تھا، جی جی اسی میں سر جی یہ باکس تھا اٹھا کے لے کے جانا تھا، واقعی اس میں قرآن میں ذکر باکس اٹھانا تھا، تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ اس کو آپ پلک چھپکنے کے لیے بات کریں گے، پلک چھپنے کے لیے میں اٹھا کے وہاں تک پہنچا لوں گا. اس سے پوچھا تھا تم وہ جو کام کیا کیسے کیا، تو وہ کہتی ہے اللہ کا فضل ہے. اس کے بعد اس نے ایک ذکر کیا، ایک کتاب کے ذریعے سے ہوا. وہ کتاب کون سی تھی سر جی؟ کتاب کے بارے میں علم من الکتاب کے الفاظ جی. وہ جن نہیں تھا، قال عفریت من جن نے جو کہا تھا نا، اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. یہ ایک انسان تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت. اور ابھی انہوں نے پلک جھپکی نہیں تھی تو وہ سامنے آ گیا. تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب. تو اس کے بارے میں عام طور پر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب سے مراد تورات، اس وقت تو کتاب یہی تھی. تو دیکھیں ایک بات یہ ہے، قرآن میں بھی اشارے ہیں، اگرچہ ایسی چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جائیں، مردے جو ہے وہ گفتگو کرنے لگ جائیں، جو زمین کا فاصلہ مطلب ایسے طے پتہ ہی نہ چلے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. تو قرآن کے اندر یہ قوت اور طاقت تو ہے، یہ ہو سکتا ہے. مطلب تورات کے اندر اگر یہ تھا نا، تو قرآن کے اندر اس سے زیادہ قوتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان چیزوں کی طرف ہمیں مطلب وہ نہیں کہا کہ ہم اس طرف جائیں. بیسیکلی تو ہم یہی ہے کہ اس کو، باقی یہ ہے کہ سلف نے کبھی اللہ سے مدد بھی مانگی قرآن کے ذریعے سے، ہمیں ایسے واقعات مل جاتے ہیں، انہونی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا جو اسلامی نظام ہے اس کے پرنسپل ہیں، فنڈامنٹل پرنسپل ہیں، ماڈرن اسٹیٹ کے نیشن اسٹیٹ جو پرنسپل ہیں ان کے ساتھ اعتراضہ نہیں ہے؟ اور یہ پاسبل ہے کہ نیشن اسٹیٹ یا ماڈرن اسٹیٹ میں اسلام کو نافذ کیا جا سکے؟ یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے بعد سوال نہ کیجیے. دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو خلافت راشدہ کا جو دور ہے نا، خاص طور پہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے نا، اس کو ضرور سٹڈی کریں. اور اس میں ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، اولیات عمر. ایسی اول چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی، یعنی ان سے پہلے نہیں تھیں. جیسے جیل خانوں کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ڈاک کا نظام انہوں نے کیا، نہری نظام انہوں نے شروع کیا. اسی طرح سے جو وظائف جاری کیے انہوں نے، الاؤنسز، جسے اب ہمارے ہاں وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے نا جی، الاؤنسز دیں گے ہم، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ قراء کے الاؤنسز انہوں نے مقرر کیے، سولجرز کے الاؤنسز انہوں نے مقرر کیے، بیواؤں کے جو ہے وہ مقرر کیے. تو بہت ساری، یہ کوئی تقریباً 50+ ہیں اولیات عمر، یہ آپ کو مل جاتی ہیں. تو اس میں سے ایک بڑا حصہ ایسا تھا اولیات عمر میں سے جو انہوں نے رومن امپائر سے لیا تھا. تو اس لیے ہم نے جو پہلے بات کی نا، تمدنی ترقی جو ہے نا، تمدنی ترقی اگر ان کا نظام ویسٹ کا مضبوط ہے تو وہ مطلب جو ویلیو نیوٹرل ہے، مطلب ادارے ہیں نا، اب جیسے ہاسپٹل کا ادارہ آپ نے لے لیا، پولیس اسٹیشن، ڈاک کا نظام، انگریزوں نے آ کے یہاں آپ کی جو ہے وہ ٹرین کی پٹریاں بچھا دیں. اس کے بعد سے خیر ہم نے تو شاید ہمیں کوئی توفیق نہ ہوئی ہے کوئی بچھانے کی، یہ اسی دور کی شاید بچھی ہوئی ہیں. تو اب ہم اکھاڑ کے پھینک دیں، ہم کہیں کہ نہیں انگریزوں نے بچھائی ہیں؟ نہیں یار، آج تک خلق خدا کا بھلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو انفراسٹرکچر ان کا جو ہے، انہوں نے مطلب ان کا سسٹم تھا نا، انگریز اسی طرح برطانیہ کا وہ کہتے ہیں جی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ظاہر بات ہے کوئی ان کے اندر کچھ تھا نا جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن ان کی اچھی تھی. آج تک انگریزوں کی دی ہوئی وہ قانون سے جان نہیں چھڑوا پا رہے ہم سارا کچھ یہ وہ.
تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کی خوبیاں، خامیاں بھی تھیں، خوبیاں بھی تھیں. تو خوبیاں لے لینے میں کسی قوم کی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے نظام کی خوبیاں لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں بس اصل چیز یہ کہ ہم ان کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کا بلیف سسٹم وہ ہم نہیں لیں گے نا. ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں لیں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.